الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين وبرحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. يا فتاح يا فتاح يا فتاح رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 156 سے ہم نے پڑھنا ہے یا ایھا الذین آمنوا سے. اگلا والا رکوع ہے جو پیج نکالا گیا اس سے اگلا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، لا تکونوا مت ہو جاؤ کالذین، ان لوگوں کی طرح کافروا جنہوں نے کفر کیا، وقالوا لاخوانہم اور انہوں نے کہا اپنے بھائیوں کے متعلق، اذا ضربوا فی الارض کہ وہ بھائی زمین میں چلیں، او کانوا غزا یا وہ غازی ہوں، لو کانوا عندنا اگر وہ ہمارے پاس رہتے، ما ماتوا تو وہ شہید نہ ہوتے، یا مرتے نہ، وما قتلوا نہ شہید کیے جاتے. لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، نتیجہ ان باتوں کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گمان کو ان کے دلوں میں حسرت بنا دیتا ہے. واللہ یحیی و یمیت، اللہ ہی زندہ کرتا ہے، و یمیت اللہ ہی موت دیتا ہے، واللہ بما تعملون بصیر اور اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں کو دیکھنے والا ہے. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم قتل کر دیے جاؤ اللہ کے راستے میں، او متتم یا تمہیں موت آ جائے، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ تو البتہ بخشش اللہ کی طرف سے ہے، وَرَحْمَةٌ اور رحمت بہتر ہے، خیر بہتر ہے اس چیز سے، مما یجمعون جس کو یہ لوگ جمع کرتے ہیں. وَلَئِن مُتُّمْ اور اگر تم وفات پاؤ جاؤ، او قتلتم یا شہید کر دیے جاؤ، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ تو البتہ اللہ ہی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ اللہ کی رحمت کے سبب سے یہ ہے، لنت لہم کہ آپ ان کے لیے نرم گو ہیں، اللہ کی رحمت کے سبب سے آپ ان کے لیے نرم دل ہیں محمد. ولو کنت فظا اگر آپ ترشرو ہوتے، غلیظ القلب سخت دل ہوتے، لنفضوا من حولک تو یہ لوگ بکھر جاتے آپ کے ارد گرد سے. فاعف عنہم آپ انہیں معاف کر دیں، واستغفر لہم آپ ان کے لیے معافی طلب کریں اللہ سے، مشاورہم فی الامر اور آپ ان کے ساتھ مشورہ کریں معاملات میں. فَإِذَا عَزَمْتَ اور جب آپ کسی معاملے کا پختہ ارادہ کر لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ تو اللہ پر بھروسہ کریں، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں. إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا، فَلَا غَالِبَ لَكُمْ تو تم پر غالب آنے والا کوئی نہیں. وَإِن يَخْذُلْكُمْ اور اگر اللہ تمہاری مدد چھوڑ دیں، فَمَنْ ذَا الَّذِي تو کون ہے، يَنصُرْكُمْ مِنْ بَعْدِهِ جو تمہاری مدد کرے اللہ کے بعد. وَعَلَى اللَّهِ اللہ پر ہی فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو. وما كان لنبی اور نہیں مناسب کسی نبی کے لیے ان یغل کہ وہ خیانت کرے. ومن یغل اور جو کوئی خیانت کرے گا، یأتی بما غل یوم القیامہ تو وہ لے آئے گا اپنی خیانت کی ہوئی چیز کو قیامت کے دن. ثم توفی کل نفس پھر پورا دیا جائے گا ہر نفس کو ماں کا سبق جو اس نے کیا، وہم لا یظلمون اور ظلم نہیں کیے جائیں گے. افمن اتبع رضوان اللہ کیا پھر وہ شخص جو اللہ کی رضا کا تابع ہے، کمم باء بسخط من اللہ وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کی غضب کا مستحق ہے، ایک جو اللہ کی رضا کا مستحق ہے، ایک جو اللہ کی غضب کا مستحق ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ومأواہ جہنم اس کا تو ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر اور برا ٹھکانہ ہے. ہم درجات عند اللہ اور وہ مختلف درجوں والے ہیں اللہ کے نزدیک. واللہ بصیر بما یعملون اور اللہ دیکھنے والا ہے ان کاموں کو جو وہ کرتے ہیں. لقد من اللہ والمؤمنین تحقیق اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر، اذ بعث فیہم رسول کہ اس نے اپنا رسول بھیجا، من انفسہم انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتہ جو ان کو اپنی قرآن کی آیات تلاوت کر کے سناتا ہے یا تلاوت قرآن پاک کرتا ہے، ویزکیہم ان کو سنوارتا ہے، ویعلمہم الکتاب ان کو کتاب سکھاتا ہے، والحکمہ اور حکمت سکھاتا ہے، وان کانوا اور وہ تھے من قبل اس سے پہلے لفی ضلال مبین صریح گمراہی میں پڑے ہوئے. تو غزوہ احد کے حالات آپ نے تفصیل کے ساتھ سنے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان واقعات کی حکمت بیان کرتے ہیں. ایک حکمت یہ بتائی کہ ایسے مصائب کے وقت میں مخلصین اور منافقین کا پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، جب خوشحالی اور امن اور چین کے دن ہوتے ہیں تو سارے ہی محب اور مخلص ہوتے ہیں، اخلاص کا دعویٰ سارے کرتے ہیں، محبت کا اظہار سارے کرتے ہیں، لیکن اصل کے اعتبار سے دل کی گہرائی سے جو جذبات چھپے ہوئے ہوں
ہمیشہ وہ اس قسم کے حادثات میں نمایاں ہوتے ہیں۔ پھر دل کی گہرائی میں چھپی ہوئی باتیں انسان کی زبان پر آتی ہے۔ تو یہاں بھی واقع ہی ایسا ہوا کہ مدینہ منورہ میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے ظاہری طور پر ایمان کو قبول کیا ہوا تھا اور در پردہ ان کو اسلام سے لیکن کوئی ہمدردی نہیں تھی، بلکہ ان کی ہمدردیاں یہود اور مشرکین مکہ کے ساتھ تھی۔ یہی لوگ ہیں جن کو ہم منافقین کے لفظ کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ ان کا سردار تھا عبداللہ بن ابی، یہ ان منافقین کا سردار تھا۔ چنانچہ جنگ احد کے لیے جب سرور کائنات مدینہ منورہ سے نکلے تو یہ راستے سے اپنے ساتھیوں کو واپس لے گیا۔ آپ نے پڑھا کہ یہ 300 لوگوں کو واپس لے گیا، 300 منافق اس کے ساتھ چلے گئے، انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ اللہ کی مرضی ایسی ہوئی کہ جنگ احد میں شکست ہو گئی۔ تقریباً 70 کے قریب صحابہ کرام اس میدان میں شہید ہوئے، جن میں اکثریت انصار کی تھی اور مہاجر بھی تھے۔ جس طرح غزوہ بدر میں 14 مسلمان شہید ہوئے تھے، جن میں سے 8 انصار تھے، 6 مہاجر تھے، یہاں بھی شہید ہونے والوں میں اکثریت انصار کی تھی، اور یہ انصار ان منافقوں کے ہم رشتہ، ہم نسب اور قبیلے کے لوگ تھے۔ جس وقت یہ واقعات پیش آئے تو اب ان منافقین کو اپنے نفاق کے ظاہر کرنے کا موقع ملا۔ اس قسم کی باتیں ان کی زبان پر آئی جن سے معلوم ہوتا ہے ان کے دل ہمدردیاں سرور کائنات اور آپ کی جماعت کے ساتھ نہیں ہیں۔ ان کی جو دل کی ہمدردیاں ہیں وہ آقا کے ساتھ نہیں، آقا کی جماعت کے ساتھ نہیں ہے۔ اس موقع پر انہوں نے جماعت کے اندر انتشار پھیلانے کی پوری کوشش کی، اور بھی بہت ساری باتیں کی، جن میں سے ایک بات خصوصیت کے ساتھ انہوں نے لوگوں کے اندر پروپیگنڈا کے طور پہ پھیلائی تاکہ سرور کائنات پر اعتماد ختم ہو جائے۔ یہاں ان کے آنے کے بعد جو ان کو سرداری مل گئی تھی اور ہماری سرداری نہیں رہی، ہمارے اقتدار حاصل نہ ہو سکا، تو یہ اس کو ختم کرنا چاہتے تھے اور اپنا اقتدار بحال کرنا چاہتے تھے۔ تو ممکن ہے کہ اس پروپیگنڈے کے ساتھ ان کی قدم، یعنی آقا کی قدم اور آقا کے صحابہ کی قدم اکھیڑ دیے جائیں اور دوبارہ اسی عبداللہ بن ابی کو سرداری مل جائے۔ اس لیے یہ اس پروپیگنڈے کا سرغنہ تھا۔ اس کے رفقا تو اسی طرح انہوں نے یہ پھیلانی شروع کر دی باتیں، جس کا آپ کے سامنے پہلی آیت میں بیان کیا گیا۔ اللہ نے فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں، وہ منافق ہیں، جو اپنے بھائیوں کے بارے میں جو سفر یا جہاد میں جان دے دیتے ہیں، یہ کہتے پھرتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے نہ قتل ہوتے۔ یعنی انہوں نے احد میں گئے ہیں تو یہ احد میں جانے کی وجہ سے شہید ہوئے، اگر یہ ہمارے ساتھ رہتے اور تو ان کو شہادت نہیں ملنی تھی اور انہوں نے شہید نہیں ہونا تھا، اور ہماری بات اگر مانتے، جیسے ہم 300 علیحدہ ہو گئے تھے وہ بھی علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا، لیکن ان کا یہ خیال ان کی اس ندامت کا اظہار ہے جو اللہ نے ان کے دلوں میں پیدا کر دی کہ زندگی اور موت اللہ دیتے ہیں۔ اگر زندگی ہے تو وہ میدان جنگ میں بھی ملے گی، اور زندگی نہیں ہے تو وہ گھر میں بستروں پہ بھی موت نے آنا ہے تو آ جائے گی۔ پھر فرمایا وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ، کہ اگر تو میدان جہاد میں شہید ہو جاؤ یا وفات پا جاؤ، تمہیں اللہ کی طرف سے جو بخشش اور رحمت نصیب ہوگی وہ اس مال اور دولت سے بہتر ہے جسے لوگ دنیا میں جمع کرتے ہیں۔ یہاں پتہ چلا شہادت کا رتبہ، شہادت اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر تمہیں شہادت اللہ کے راستے میں آتی ہے تو اس سے بہتر ہے، مالوں سے بہتر ہے جو تم جمع کر کے رکھتے ہو۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ۔ تو ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ اس قسم کی باتیں کرنے والے حقیقت کے اعتبار سے کافر ہیں، اور ان کو اللہ کی تقدیر پر کوئی اعتبار نہیں۔ جب بھی کوئی باہر چلا جائے اور باہر جا کے قتل کی نوبت آ جائے یا ویسی ہی وفات ہو جائے تو کہتے ہیں چونکہ ہماری تجویز نہیں مانی، اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو کیوں قتل ہوتے، کیوں مرتے۔ اصل بات یہ باتیں ان کے لیے حسرت اور افسوس ہے۔ اگر ان کا اللہ سے صحیح تعلق، صحیح عقیدہ ہوتا کہ حیات اور موت اللہ کے ہاتھ میں، تو پھر واقعہ پیش آ جانے کے بعد یوں کہیں کہ اس کی زندگی اتنی ہی تھی، ایسے ہی ہوتا ہے۔ جب اس قسم کی باتوں کہیں گے تو دل کو اطمینان ہوگا، جیسے کہتے ہیں نا انا للہ و انا الیہ راجعون، ان باتوں سے اعتماد ہوتا ہے، دل کا صدمہ کم ہوتا ہے۔ لیکن تقدیر پر اگر اعتراض کریں گے، ایسے نہ کیا ہوتا، ایسے کیا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا، تو یہ باتیں فرمایا گیا یہ بے معنی ہیں۔ اللہ یحیی و یمیت، حیات اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اگر وہ گھروں میں چھپ کر بھی بیٹھے رہیں تو بھی جن کے لیے موت مقدر ہے وہ اپنے گرنے کی جگہوں کی طرف نکل کی ضرورت آ جائیں گے، اپنے مرنے کی جگہوں کی طرف نکل کر ضرورت آ جائیں گے۔ تو اس رکوع کو ہم نے جو پڑھا، اس کے آخر میں آئے گا قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ تم جو چھلانگے مارتے پھرتے ہو، اچھلتے پھرتے ہو، اگر ہماری تجویز مان لیتے تو نہ مرتے، ذرا تم تو موت سے بچ کر دکھاؤ، تم جو کہہ رہے ہو دوسروں کو، تم بچ کے دکھاؤ موت سے۔ جب تمہارا وقت آ جائے گا تو دیکھیں گے تم موت سے کس طرح بچتے ہو۔ اگر تمہاری تجویزوں پر عمل کرنے سے کوئی موت سے بچ سکتا تو تمہیں تو بدرجہ اولا بچ جانا چاہیے، لیکن جب تمہیں موت آ جائے گی
دیکھیں گے تم کہاں تک بچتے ہو. یہ سارے کا سارا رکوع اس پروپیگنڈے کا جواب ہے جو انہوں نے بچایا ہوا تھا. درمیان میں سر یہ جو آیا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْانفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. یہ جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی آیت نمبر ہے 159. اس میں سرور کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کی ہے کہ آپ نے جو ان کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا کہ باوجود ان کی اس قسم کی غلطیوں کے جن سے اتنا بڑا نقصان ہوا، وہ جو آپ میں سے غزوہ احد کا پس منظر اچھے سے سمجھ گئی ہیں، وہ جانتی ہوں گی کون سی غلطیاں صحابہ سے ہوئی. وہ جو فرمایا گیا تھا کہ آپ لوگوں نے اس پہاڑی سے نہیں ہلنا، تو فرمایا یہاں فرمایا ان سے اتنی بڑی لغزش ہوئی، بہت نقصان ہوا، باوجود اس قسم کے طعن و تشنیع کے آپ کے چہرے پر انقباض نہیں آیا، آپ ان کے ساتھ خوشی سے پیش آئے، مسکراتے ہوئے پیش آئے. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے آپ کا مزاج ایسا بنا دیا. ورنہ اگر آپ تو شروع ہوتے، سخت دل ہوتے، تو اس وقت یہ فدائیوں کی جماعت جو آپ کے ارد گرد اکٹھی ہوئی ہے، یہ اس طرح سے مجتمع نہ ہوتی، بلکہ یہ آپ سے منتشر ہو جاتے، بھاگ جاتے. گویا آئندہ کے لیے بھی تلقین فرما دی کہ ان کی اس قسم کی غلطیوں پر اس طرح خوش رو رہنا ہے، ترش روئی نہیں کرنی، سخت دل نہیں ہونا. جو مسلح ہوتا ہے وہ ایک پروگرام لے کر قوم کے سامنے آتا ہے، تو اس کے لیے اصل بات یہی ہے کہ اس کے چہرے پر بھی بشاشت، دل کے اندر نرمی، اس کی قوم کے لوگ، اس کے ماننے والے، اس کے متابعین اگر کسی قسم کی غلطی کر جائیں تو ان کو نہایت نرمی کے ساتھ سلجھانے کی کوشش کی جائے، سخت دلی کے ساتھ یا ترش روی کے ساتھ معاملہ نہ کیا جائے. آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین. یہ پچھلی والی ہی آیت کی تشریح ہے کہ جو منافقین نے ایک اعتراض کیا تھا اس کا پس منظر دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ سمجھ گئی ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان آیات میں آقا علیہ السلام اور آقا علیہ السلام کے متبعین کو مطلع کر دیا کہ یہ منافقین اس طرح کی مدینہ میں باتیں کہہ رہے ہیں، آپ ان کی باتوں کے پیچھے نہ آئیں، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. پھر فرمایا ہاں اگر میدان جنگ میں موت آ بھی جائے تو یہ مغفرت ہے، رحمت ہے. اور پھر یہ فرمایا کہ آپ کے لیے اس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آقا کی جو ہے وہ اس احسن عمل کو بیان کیا گیا کہ مستحسن عمل ہے کہ ہر حال میں آپ کے چہرے پر خوشی، آپ کے چہرے پر ترش روئی نہیں ہوتی، خوش روئی ہوتی ہے، جس سے صحابہ کرام کا جو ایک جمع غفیر ہے وہ آپ کے ارد گرد جمع رہتا ہے، وہ منتشر نہیں ہوتا. اور آقا کو یہ تلقین کی گئی کہ آپ کا عمل ایسا ہی ہونا چاہیے، حالات جیسے بھی ہوں یا ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس غلطی کو بھول جانا چاہیے. اور یہ میرے اور آپ کے لیے بھی سبق ہے، جو کسی بھی امور پر ہو اور ایک معاملہ کرنے والا ہو، بڑا ہو، گھر کا ہو فرد یا ایک جماعت کا ہو یا ایک استاذ ہو یا ایک جامعہ یا ایک گھر چلانے والا یا کسی بھی ادارے کو چلانے والا، اس کے لیے بھی یہاں یہ سبق ہے کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے متبعین کے ساتھ انداز جو ہے وہ خوش روی کا رکھنا چاہیے. پھر فرمایا وما کان لنبی ان یغل. یا آقا علیہ السلام کے لیے بات مشہور ہو گئی تھی کہ معاذ اللہ انہوں نے مال غنیمت میں کوئی خیانت کی ہے، تو یہاں وضاحت فرما دی گئی. ہوا کیا تھا، یہاں فرما دیا کہ کسی نبی کی شان نہیں ہے کہ وہ مال غنیمت میں خیانت کرے. بدر کے مال غنیمت میں ایک چادر یا کوئی تلوار گم ہو گئی تھی. بدر میں جو مال غنیمت ملا، آپ کو پتہ ہے بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی، تو اس میں ایک چادر یا کوئی تلوار گم ہو گئی تھی، جن کے متعلق بعض لوگوں نے کہا کہ شاید حضور اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس رکھ لیا. اب یہ بات ان کی زبان سے جو نکلی اگرچہ کوئی ایسی اہم نہیں تھی، حضور اگر رکھ بھی لیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن مالی معاملات میں اس قسم کے خیالات کا لوگوں کے دل میں آ جانا کسی درجے میں عظمت کی منافی ہے، ایک بے ادبی ہے. اگر یہ بات لوگوں کے دل میں جگہ پکڑ جائے کہ حضور مال میں سے اس طرح رکھ لیتے ہیں اور ہمیں بتاتے نہیں ہیں، تو کسی وقت بھی دل میں شیطان وسوسہ ڈال سکتا ہے، انسان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہٹا سکتا ہے، بد اعتمادی کی فضا پیدا ہو سکتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی کی شان ہی نہیں ہے کہ مال غنیمت میں خیانت کرے. اگر کوئی نبی ایسا کرے گا بھی ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون ومن یغلل یأت بما غل یوم القیامہ. تو وہ جو خیانت کی ہوگی وہ قیامت کے دن اس کو پیش کرے گا اور پھر پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کیا. پھر آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو نمایاں کیا گیا کہ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے. لقد من اللہ المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. آیت نمبر یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی
وما کان لنبی ان یغل، یہ ہے آیت نمبر 161۔ اس کے بعد ہے آیت نمبر 162 اور 163۔ اس میں بھی یہی بتایا گیا کہ جو اللہ کی رضا کا تابع ہوگا ایک وہ، اور جو اللہ کی غضب کا مستحق ہے وہ، دونوں درجے میں برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ جو اللہ کی غضب کا مستحق ہے مأواہ جہنم، اس کا تو ٹھکانہ ہی جہنم ہے، وہ بھی اصل مسیر، برا ٹھکانہ ہے، اور وہ مختلف درجات والے ہیں اللہ کے نزدیک، ہر بندے کا اپنا درجہ ہے، کیا ہے کیسا ہے وہ اللہ کو معلوم ہے، واللہ بصیر بما یعملون۔ پھر یہ جو آیت ہے 164، لقد من اللہ للمؤمنین، اس کے متعلق ابھی آپ کے سامنے بیان کیا کہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو یہاں بیان کیا گیا کہ یہ تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے جو تم پر ہوا، اس لیے جو لوگ ایمان لانے والے ہیں وہ تو اس احسان کی قدر کریں، کلمہ پڑھنے والوں کو چاہیے اس نبی کو اللہ کا بہت بڑا احسان سمجھے کہ جو تم میں سے ہی ہے، اس نے آ کر تمہیں کس طرح ہدایت کا راستہ دکھایا، کس طرح گمراہی سے نکالا، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، احسان کیا اللہ تعالیٰ نے مومنین پر کہ جب اٹھایا ان کے اندر ایک رسول انہی میں سے، یعنی جس سے مناسبت ہے، جس کے خاندان کو جانتے ہو، قوم قبیلہ کو جانتے ہو، اپنی جنس میں سے ہے، جس سے موانست ہے، اٹھنا بیٹھنا جانتے ہو، اس نبی کا کام کیا ہے، پڑھتے ہیں ان پر ان کی آیات، انہیں سنوارتے ہیں، ان کی آیات اللہ کی آیات قرآن کی آیت انہیں سنوارتے، ان کو تعلیم کتاب و حکمت کی دیتا ہے، تو بے شک یہ لوگ ہیں ان کے متعلق فرمایا گیا انہیں حکمت کی باس، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور لوگ پہلے گمراہی میں تھے۔ تو قرآن میں بہت ساری نعمتیں آئیں، لیکن آیا غور و فکر کرو، ٹھیک ہے، اور عقل حاصل کرو، تمہیں عقل نہیں ہے، تم غور و فکر نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار نعمتوں کو ذکر اس طرح کیا، لیکن آقا کو بھیجنے والی نعمت ایک ایسی ہے جس کے متعلق واضح فرمایا کہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تم میں اپنا نبی بھیجا، تو احسان اگر کسی نعمت پر جتلایا گیا ہے نا تو وہ آقا علیہ السلام کے بھیجنے کی نعمت ہے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے جس پر اللہ نے احسان جتلایا، کیونکہ کوئی اپنا محبوب نہیں دیتا کسی کو، تو اللہ کے محبوب ہیں، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ نے قرآن میں اس کو اپنا احسان شمار کیا کہ میرا احسان ہے کہ میں نے تمہیں اپنا محبوب بھیجا، لہذا تم نعمت کی قدر کرو۔ آگے آیت نمبر ہے 165، اولما اصابت کو مصیبہ، جب تمہیں مصیبت پہنچی، قد اصبتم مثلیہا، اس سے دوگنی، جب تمہیں مصیبت پہنچی اس سے دوگنی مصیبت تم پہنچا چکے ہو، قل تم انا ھذا، کیا تم کہتے ہو یہ مصیبت کہاں سے آئی، قل فرما دیجئے ہوا من عند انفسکم، یہ تمہارے اپنے نفسوں کی طرف سے ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وما اصابکم یوم التقى الجمعان، اور جو مصیبت تمہیں پہنچی جس دن دو جماعتوں کی آپس میں ٹکر ہوئی تھی، فباذن اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ، ولیعلم المؤمنین، تاکہ اللہ جان لے مومنوں کو، ولیعلم الذین نافقوا، تاکہ جان لے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر یا نفاق اختیار کیے، وقیل لهم تعالوا، اور انہیں کہا گیا تعالوا او قاتلوا فی سبیل اللہ، لڑو اللہ کے راستے میں، او ادفعوا، یا دشمن کو دور کرو، قالوا، تو ان منافقوں نے کہا لو نعلم، اگر ہم جان لے قتال لاتبعناکم، تو ہم تمہاری اتباع کرتے، اگر ہمیں لڑنا آتا تو ہم لڑتے، اللہ فرما رہے ہم للکفر، یہ لوگ کفر کی طرف یوم اس دن اقرب، زیادہ قریب تھے، منہم للایمان، ایمان کے مقابلے میں، یہ منافق کفر کے قریب تھے، کیونکہ یقولون بافواہہم، وہ اپنے منہ سے ایسی باتیں کہتے تھے، ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں نہیں تھی، اللہ اعلم بما یکتمون، اللہ خوب جانتے ہیں ان باتوں کو جو یہ چھپاتے ہیں، الذین قالوا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بھائیوں کے متعلق لاخوانہم، اپنے بھائیوں کے متعلق کہا، وقعدوا، کہ وہ خود بیٹھے رہیں، لو اطاعونا، اور اگر یہ ہمارا کہنا مانتے، ما قتلوا، تو یہ شہید نہیں کیے جاتے، اگر یہ بیٹھے رہتے، یہ خود تو بیٹھے رہے اور اپنے بھائیوں کے متعلق کہتے ہیں کاش وہ بھی بیٹھے رہتے تو وہ شہید نہ ہوتے، قل فرما دیجیے فدرعوا عن انفسکم الموت، تم دور ہٹاؤ اپنے نفسوں سے موت، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو، جو دنیا سے چلے گئے ان کا کہہ رہے ہو کہ ہماری بات مانتے تو وہ مرتے نہ یا شہید نہ ہوتے، تو تم پہلے اپنے نفس سے، اپنے آپ کو موت سے بچا کے دکھاؤ، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ہرگز گمان نہ کرو ان لوگوں کو قتلوا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں شہید کیے گئے، امواتا، مردہ، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم، اپنے رب کے پاس، یرزقون، انہیں رزق دیا جاتا ہے، فرحین، خوش ہونے والے ہیں، بما آتاہم اللہ من فضلہ، اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے ان کو دے دی ہے اپنے فضل سے، ویستبشرون، اور خوش ہوتے ہیں ان لوگوں کے سبب سے، لم یلحقوا بہم، جو ان کے ساتھ ابھی ملے نہیں، من خلفہم، ان کے پیچھے سے، اللہ خوف علیہم، نہ ان شہیدوں پر کوئی خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، نہ قیامت کے دن غمزدہ ہوں گے، یستبشرون، اللہ کی نعمت اور فضل میں ہوں گے، بنعمت من اللہ وفضل، اللہ کی نعمت میں، اللہ کے فضل میں ہوں گے،
وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ مومنین کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے۔ ان آیات کا تعلق بھی ہے غزوہ احد کے حالات سے۔ پہلی آیت تو اہل ایمان کے لیے ایک قسم کی تسلی ہے اور تنبیہ بھی ہے۔ مختلف انداز کے ساتھ صحابہ کرام کے دل سے اللہ تعالیٰ نے اس غم کو ہلکا کیا، جو ان سے لغزش ہوئی تھی اس کے بارے میں بار بار متنبہ کیا تاکہ آئندہ اس معاملے میں احتیاط برتی جائے۔ تو جو یہ جو دلوں میں خیال آتا ہے کہ ہم اہل ایمان ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں، اللہ کے دین کے سپاہی ہیں، تو پھر یہ شکست کیوں ہو گئی؟ ہونی نہیں چاہیے تھی۔ اللہ تعالیٰ کا ہمارے ساتھ نصرت کا وعدہ ہے، پھر کیا وجہ ہوگی کہ ہم شکست کھا گئے؟ یہ ایسے وساوس تھے، دلوں کے اندر اس قسم کے خیالات بھی ابھرتے ہیں اور ابھر رہے تھے۔ اس آیت میں ان کا ازالہ کیا گیا کہ یوں کیوں سوچتے ہو؟ اگر تمہیں اس میدان میں تکلیف پہنچ گئی، کس میدان میں؟ احد کے، تو کیا ہو گیا؟ اس سے پہلے تم اپنے فریق مخالف کو دوگنی تکلیف پہنچا چکے ہو۔ جیسے بدر میں ان کے 70 آدمی مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے، یہاں تمہارے اگر 70 مارے گئے تو کم از کم گرفتار تو نہیں ہوئے نا۔ پھر اس لڑائی میں بھی ان کو بہت تکلیف پہنچی، تو یہاں ایک طرح انہیں حوصلہ بھی بڑھایا جا رہا ہے ان کا، اور ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے۔ یہ سارا معاملہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور کیوں ہوا غزوہ احد؟ تاکہ منافقین اور مخلصین مومنین کے درمیان فرق ہو جائے۔ وہ ہوا، سب کو پتہ ہے کہ جب 1000 لوگ تھے اس میں 300 منافقین، جس میں ان کا سردار عبداللہ بن ابی منافق تھا، رئیس المنافق تھا، وہ 300 کو لے کے علیحدہ ہو گیا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا یہ اس کا مقصد ہم تمہارے کھرے اور کھوٹے کی پہچان چاہتے ہیں۔ تو ابھی بھی آزمائش آتی ہے تو ہم پر بھی آتی ہے، اور مقصد یہ ہوتا ہے کھرے کھوٹے کی پہچان ہو جائے۔ پھر فرمایا وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ، جو بھی کچھ ہوا ہے یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے، تاکہ اللہ مومنوں کو جانچ لے، تاکہ جان لے ان لوگوں کو جنہوں نے نفاق اختیار کیا اور انہیں کہا گیا کہ آؤ لڑو اللہ کے راستے میں، دشمن سے دفاع کرو، تو کہنے لگے اگر ہم قتال جانتے تو تمہاری اتباع کرتے۔ اللہ نے فرمایا یہ لوگ کفر کے قریب تھے ایمان کے مقابلے میں، اپنے منہ سے ایسی باتیں کہہ رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اللہ خوب جانتے ہیں جو یہ چھپاتے ہیں۔ کہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے علم میں ہوتا کہ یہ قتال ہے تو ہم جاتے، لیکن یہ کوئی لڑائی نہیں ہے۔ ایک طرف 1000، ایک طرف 3000، ایک طرف اتنے اسلحہ والے مسلح لوگ، دوسری طرف بے سر و سامان، یہ کوئی لڑائی ہے؟ یہ تو اپنے آپ کو موت کے منہ دھکیلنا ہے۔ یہ منافقین کی باتیں تھی، وہ 3000، یہ 1000، ان کے پاس بہت سامان، ان کے پاس بے سر و سامان۔ تو یہ کہتے تھے یہ ہمیں پتا ہوتا ہے نا کہ یہ لڑائی ہے تو ہم آتے، یہ تو لڑائی نہیں ہے، تو موت کے منہ میں دھکیلنا ہے۔ ہم آنکھوں سے دیکھتے ہوئے ہلاکت میں کیسے چھلانگ لگا دیں؟ اگر یہ کوئی لڑائی ہوتی تو ہم جانتے یہ اور ہم جاتے، لیکن یہ لڑائی نہیں ہے، یہ تو اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالنا ہے، اس لیے ہم اس موقع پر طوطا چشمی کر جائیں گے، درگزر کر جائیں گے، اعراض کریں گے۔ جب اللہ کا حکم آ جائے تو ادھر دیکھیں بدر کے میدان میں تو بھی تو 313 تھے اور وہ 1000 تھے، اللہ نے فتح دی نا۔ تو یہ بس منہ کی باتیں ہیں، اللہ نے فرمایا ایسی باتیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں۔ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، پھر ان کی یہ باتیں بھی بیان فرمائی گئی جو پیچھلے والے اس سے پچھلے رکوع میں گزری، کہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے بھائی جو ان کی اپنی رشتہ داریاں تھیں جو میدان میں لڑے احد میں اور شہید ہو گئے، تو ان کے متعلق کہتے ہیں کہ اگر یہ ہماری بات مانتے اور نہ جاتے تو یہ شہید نہ ہوتے۔ تو اللہ نے فرمایا چلو ان کے ساتھ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اور تمہیں اگر اتنا اعتماد ہے تو تم اپنے پر سے موت کو روک کر دکھاؤ، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ پھر فرمایا گیا یہاں ایک جملہ کہ یہ نہ گمان کرو جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے کہ وہ مردہ ہیں۔ یہ شہداء کی فضیلت آئی کہ اللہ کے راستے میں شہید ہونے والوں کو مردہ نہ کہو، بلکہ کیا ہے، وہ زندہ ہے۔ وَلَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اللہ کے پاس انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ یہاں سے لے کر وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ سے لے کر يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، یعنی آیت نمبر 169 سے لے کر آیت نمبر 171 تک شہداء کی فضیلت ہے۔ ٹھیک ہے، اس مضمون کی آیت آپ کے سامنے پہلے سورہ بقرہ میں بھی گزری، وہاں جو لفظ تھا وہ یہ تھا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء، کہ شہید کی موت جو ہے وہ موت نہیں ہے بلکہ شہید زندہ ہے۔ وہ دوسرے مردوں کی طرح انہیں مردہ نہ کہو، دوسرے مردوں کی طرح انہیں مردہ نہ سمجھو۔ یہ نہیں کہ شہید میت نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے میت، لیکن اس کو ایک زندگی دی جاتی ہے، برزخ کی زندگی ایسی۔ فرمایا انہیں اللہ کے ہاں رزق دیا جاتا ہے اور ان کو جسم دیا جاتا ہے، ان کی وہ وہاں رزق پاتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے عرش کے سائے میں پنجروں کی صورت میں، پنجروں میں ان کی روحیں بند ہیں، پرندوں کی صورت میں پنجروں کے اندر ہیں اور پرندوں کی شکل میں، اللہ کے عرش کے نیچے لٹکے ہوئے وہ پنجرے، اللہ کے حکم سے صبح ان کا
پنجرا کھول دیا جاتا ہے اور وہ جنت میں اڑ کے چلے جاتے ہیں اور جنت میں جہاں سے جو چاہتے ہیں کھاتے ہیں اور شام میں خود واپس اپنے پنجروں کی طرف آ جاتے ہیں۔ شہید کی روحوں کا اللہ سے، اللہ کے عرش کے ساتھ اتنا قرب ہے، اللہ کے عرش کے نیچے ان کے جو پنجرے ہیں وہ لٹکے ہوئے ہیں، اور یہ کوئی قید نہیں ہے، یہ ان کی خوشی ہے کہ جنت میں جہاں چاہیں جو چاہیں کھائیں اور جب چاہیں واپس آ جائیں، واپس اپنے پنجروں کی طرف خود ہی یہ لوٹ کے آتے ہیں۔ تو یہ جو شہداء ہے ان کی فضیلت ہے، اللہ نے فرمایا وہ اپنی زندگی میں خوش ہیں جو اللہ نے انہیں فضل دیا، اور جو لوگ ان کے پیچھے دنیا میں ہیں ابھی تک ان سے نہیں ملے، ان کے بارے میں بھی یہ خیال کر کر خوش ہوتے ہیں کہ ان کے لیے بھی نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے اگر وہ شہید ہیں، صحیح، اور ان پر اللہ کا انعام ہے اور اللہ کا فضل ہے۔ تو یہاں جو ہے آپ کے سامنے آیت نمبر 171 تک اللہ رب العزت نے شہید کے مرتبے کو بیان فرمایا۔ آگے الذین استجابوا للہ والرسول، الذین استجابوا للہ والرسول، وہ لوگ جنہوں نے اللہ اس کے رسول کی بات کو قبول کر لیا، من بعد ما اصابہم القرح، بعد اس کے کہ ان کو زخم پہنچا، للذین احسنوا منہم، ان لوگوں کے لیے جو نیکوکار ہیں، واتقوا، اور ان میں سے جو متقی ہیں، اجر عظیم، ایک بڑا اجر ہے۔ الذین قال لهم الناس، یہ وہ لوگ ہیں جن کو کہا گیا، جن کو کہا لوگوں نے کہ ان الناس قد جمعوا لکم، کہ بے شک لوگوں نے جمع کر لیا تمہارے لیے بہت سارا اسلحہ، فخشوہم، ان لوگوں سے ڈرو، فزادہم ایمانا، لیکن ان صحابہ کرام کا ایمان اور بڑھ گیا، ڈرے نہیں، ایمان بڑھ گیا۔ قالو، کہنے لگے، حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل، اللہ بہترین کارساز ہے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ، پھر وہ لوٹے یہ صحابہ اللہ کریم اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل کے ساتھ، لم یمسسہم سوء، انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی، واتبعوا رضوان اللہ، اور انہوں نے پیروی کی اللہ کی رضا کی، اللہ ذو فضل عظیم، اللہ فضل عظیم والا ہے۔ انما ذالکم الشیطان، بے شک یہ شیطان ہے، یخوف اولیاء، ڈراتا ہے وہ تمہیں اپنے دوستوں سے، فلا تخافوہم، ان سے مت ڈرو، وخافونی، مجھ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، آپ کو غم میں نہ ڈالیں وہ لوگ جو بھاگ بھاگ کر جاتے ہیں کفر کی طرف، آپ غمگین نہ ہوں کہ وہ کافر ہو رہے ہیں۔ انہم لن یزور اللہ شیئا، بے شک یہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یرید اللہ، اللہ ارادہ فرماتے ہیں، اللہ یجعل لهم حظا فی الاخرہ، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو، ولہم عذاب عظیم، اور یہ ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختیار کیا کفر کو ایمان کے بدلے، لن یضر اللہ شیئا، یہ ہرگز نقصان نہیں پہنچائیں گے اللہ کو کچھ بھی، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ولا یحسبن الذین کفروا، ہرگز نہ سمجھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انما نملی لہم خیر لانفسہم، کہ ہمارا مہلت دینا ان کو بہتر ہے ان کے نفسوں کے لیے، یعنی ہم جو مہلت دے رہے ہیں یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے انہیں اس لیے دی ہے کہ یہ عیش کریں، انما نملی لہم، ہم نے ان کو مہلت اس لیے دی ہے، یزدادوا اثما، تاکہ یہ گناہ بڑھتے جائیں بڑھتے جائیں، ولہم عذاب مہین، اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہو۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین، نہیں ہے اللہ کہ چھوڑ دے مومنوں کو، علی ما انتم علیہ، اس حالت پر جس پر تم ہو، لیکن حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ جدا نہ کر دے اللہ برے کو اچھے سے، اچھے اور برے میں کو جدا کر دے گا۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور نہیں ہے اللہ کہ تمہیں مطلع کر دے غیب کی باتوں پر، ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اور غیب کی باتوں کے لیے اللہ چنتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنے رسولوں میں سے۔ فآمنوا باللہ، سو ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ، اس کے رسولوں پر، وإن تؤمنوا، اگر تم ایمان لاؤ، وتتقوا، اور تقوی اختیار کرو، فلکم اجر عظیم، تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اچھا جی، اس میں جو آیت ہے اس میں غزوے کا ذکر ہے، جسے کہتے ہیں غزوہ حمراء الاسد، حمراء الاسد، یہ غزوہ کیا تھا؟ وہ معمولی سی بات ہے، اس کو سمجھ لیں، اس رکوع کی ابتدائی آیات جو ہیں اس میں غزوہ حمراء الاسد ہے۔ ابو سفیان اپنے لشکر کو لے کر احد سے جب واپس لوٹ گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا منہ پھیر دیا۔ جب وہ مدینہ منورہ سے باہر مقام روحا پر پہنچا تو وہاں جا کر اس کو خیال آیا ہم نے تو غلطی کی، ہم اتنی جلدی واپس آ گئے، اب تو وہ شکست کھا گئے مسلمان، ٹھیک ہے، ہمیں چاہیے تھا کہ ان کا بالکل صفایا کر دیتے، مدینہ منورہ پر چڑھائی کرتے، ان کو اجاڑ دیتے، اور یہ زخمی جو بھاگے تھے ہم ان کا پیچھا کرتے، ان کو ہمیشہ کے لیے ہمیں چاہیے تھا یہ جماعت ہی ختم کر دیتے احد میں۔ اور آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اللہ کی طرف سے ان کی عقلوں پر کو جو ہے وہ عقلوں پہ پردہ ڈال دیا گیا کہ اس موقع پر بھی ایک طرح سے مسلمانوں کو فتح ہی ہوئی،
کیونکہ یہ قادر ہونے کے باوجود واپس چلے گئے. ایسی حالت میں ہمیں ان کو چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا، ہماری عقل مندی نہیں ہے. یہ خیال ان کو مدینہ منورہ سے کچھ دور جا کر آیا. سرور کائنات کو وحی کے ذریعے اطلاع کر دی گئی کہ مشرکین دوبارہ واپس آنے کے لیے کچھ سوچ رہے ہیں. تو آپ نے مدینہ منورہ میں اعلان کر دیا کہ مشرکین مکہ کا پیچھا کرنا ہے، تیار ہونا ہے، اور میرے ساتھ انہی لوگوں کو چلنے کی اجازت ہوگی جو کل احد کی لڑائی میں شریک ہوئے. یہ اعلان اس لیے فرمایا گیا کہ اس واقعے کے بعد منافقین مخلصین سے جدا ہو جائیں. اب احد کے میدان میں شریک رہنے والے اور زخم اٹھانے والے سارے کے سارے مخلصین تھے، جن کا نفاق بالکل نہیں تھا، ان کے بارے میں نفاق کا شبہ بھی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ اب مشرکین مکہ کا جو ہم نے پیچھا کرنا ہے تو سارے مخلصین ہی ساتھ چلے، اس کے اندر دوبارہ کوئی ایسے لوگ نہ شامل ہو جائیں جو پھر کسی ایسی حرکت کر کر قدم اکھیڑ جائیں، واپس چلے جائیں جیسے منافقین نے کیا. چنانچہ صحابہ کرام اعلان سنتے ہی باوجود اس بات کی کہ زخموں سے چور تھے، باوجود اس بات کی کہ شکست کا صدمہ تھا، اپنے بہت سارے آدمی ان کے شہید ہو چکے تھے، ان کو اپنے ہاتھوں سے ہی دفن کر چکے تھے، تازہ بتازہ زخم پہنچا ہوا تھا، پھر بھی تیار ہو گئے. حضور ان کو لے کر مشرکین کے پیچھے نکل پڑے. مدینہ منورہ سے 8 میل کے فاصلے پر ایک جگہ ہے جسے کہتے ہیں حمراء الاسد. وہاں جا کے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈال دیا اور معلوم ہوا کہ مشرکین پر روب طاری ہو گیا، وہ مکہ معظمہ ہی چلے گئے اور مدینہ منورہ کی طرف آنے کا ان کا ارادہ جو تھا وہ انہوں نے چھوڑ دیا. تو اس ارادے کو یہاں بیان کیا گیا، ان کے اس غزوے کو، یا غزوہ تو ہو ہی نہیں سکا، وہ پہلے ہی ڈر کے چلے گئے. تو فرمایا وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو قبول کیا، الذین استجابوا للہ ورسولہ من بعد ما اصابہم الکرح، بعد اس کے کہ ان کو زخم پہنچا، تو اللہ کے حکم کو، رسول کے حکم کو قبول کیا. کیا حکم کہ تیار ہو جاؤ. اللہ نے فرمایا ان لوگوں کے لیے جو نیکوکار ہیں، متقی ہیں، اجر عظیم ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو کہا گیا کہ بے شک لوگوں نے جمع کیا ہے تمہارے لیے، یعنی تمہیں مارنے کے لیے یا تمہارے ساتھ غزوہ کرنے کے لیے مال، ان سے ڈر جاؤ. تو فزادہم ایمانا، یہ ایسے صحابہ کرام ہیں کہ ان کا ایمان بڑھا. انہوں نے کہا ہمارے لیے اللہ بہترین کارساز ہے، اللہ کافی ہے. تو یہاں یہ بیان فرمایا گیا کہ ایمان کے ایسے اعلیٰ درجے پر تھے کہ ان ساری باوجود معاملات کے انہوں نے کیا کہا، ہمارے لیے اللہ کافی بہترین کارساز ہے. ہمیں تو اللہ کی ذات پر اعتماد ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، بہت اچھا کارساز ہے. جس کے سپرد، کارساز کا مطلب ہوتا ہے، وکیل کا مطلب ہوتا ہے جس کے سپرد اپنا معاملہ کیا جائے. تو انہوں نے فرمایا ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے جو ہے وہ گرد اپنا معاملہ کر دیا، ان کے سپرد کر دیا. تو انہوں نے صحابہ کرام نے سرور کائنات کے ساتھ مل کر باقاعدہ مشرکین کا پیچھا کیا. مشرکین واپس نہ آئے تو وہاں 3 دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے. ایک تجارتی قافلے کے ساتھ ملاقات ہوئی، صحابہ کرام نے کچھ تجارت کی تو ظاہری نفع بھی پایا. عزت اور غلبے کے ساتھ زخمی ہونے کے باوجود وہ پیچھے گئے، مشرکین واپس نہیں آ سکے. اس عزت اور غلبے کے ساتھ اللہ کی رضا اور ثواب حاصل کر کے واپس آ گئے. چونکہ یہ تازہ بتازہ قدام جو انہوں نے کیا تھا یہ بھی ان کی جان ساری اور فدائیت کی علامت تھی. تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس طبقے کی تعریف کی ہے. ان آیات میں، اس رکوع میں اللہ رب العزت نے ان جانسار صحابہ کرام کی تعریف کی ہے. فرمایا الذین قال لهم الناس، کہ مشرکین نے جو پروپیگنڈے کی اور ان کو چیک کیا، تو جب ان سے کہا گیا کچھ لوگوں نے کہ جو مدینہ منورہ کی طرف آ رہے تھے، تو انہیں بتایا گیا کہ فخشوہم، ان سے ڈرو، تمہارے اوپر خوف اور خشیت طاری ہونی چاہیے. اس بات نے ان کی جوش ایمان کو بڑھایا، کہنے لگے ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل. درمیان میں یہ آیت آئی کہ 174 میں کہ پھر لوٹے صحابہ کرام اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ. کیا مطلب کہ دشمن ویسے ہی بھاگ گیا اور انہیں رحمت اور فضل ملا اور انہیں کوئی تکلیف بھی نہ پہنچی. کیا مطلب لڑنے کی نوبت ہی نہ آئی. پھر یہ جو آیت آئی ہے 175، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، اس برائی ہے، اس برائی کو بیان کیا گیا جس نے آ کے مشرکین کے حق میں اس قسم کا پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی کہ شیطان انہیں اپنی اولیاء سے ڈراتا ہے. شیطان، اس سے مراد ہر وہ شخص ہے جو شیطانی حرکتیں کرے، یعنی اس کی کاروائیاں شیطانوں جیسی ہو، جو شرارت پھیلایا کرے. کیونکہ شیطان ہر سرکش آدمی کو اور شرارت پھیلانے والے کو کہا جاتا ہے. تو یہاں بھی شیطان سے مراد شیطانی کرنے والا آدمی ہے. ٹھیک ہے. اور اس سے مراد آپ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بھی کہہ سکتے ہیں، ہر منافق کو. اللہ نے فرمایا وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، آیت نمبر 176 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے دی جا رہی ہے کہ الذین یسارعون فی الکفر، یعنی منافقین کی جماعت
جس وقت بھی کوئی ایسا موقع آتا ہے تو یہ کفر کی طرف دوڑ پڑتے ہیں اور باتیں کر کر کے کفر میں جا گرتے ہیں. ان کی وجہ سے آپ کو دکھ نہیں ہونا چاہیے. آپ یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. آپ کا کام ان کو سمجھانا ہے. جب یہ نہیں سمجھتے دوڑ دوڑ کے کفر کی طرف جاتے ہیں تو اس سے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا ارادہ ان کے متعلق یہی ہے کہ ان کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا اور یہ عذاب عظیم میں جائیں گے. لا یحزن کا، آپ کو غم میں نہ ڈالیں وہ لوگ جو کفر میں دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں. تو آقا علیہ السلام کو تسلی دی گئی. فرمایا اللہ ارادہ کرتا ہے کہ نہ کرے ان کے لیے کوئی حصہ آخرت میں، ان کے لیے بڑا عذاب ہے. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کو اختیار کیا. ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا ولہم عذاب علیم. جن لوگوں نے کفر کو اختیار کیا ایمان کے بدلے، اللہ تعالیٰ کا وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور ان کے لیے جو ہے وہ عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے. پھر یہ جو اگلی آیت ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، آیت نمبر ہے 178. اب ان منافقین کو یہاں ذرا تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم زخموں سے بچ گئے، قتل سے بچ گئے، ہمارے لیے بڑی خوشحالی ہے، اپنی اس کاروائی پہ تم ناز نہ کرو. اگر یہ 2-4 دن تمہیں عافیت ملی ہے تو یہ عافیت اس لیے ہے تاکہ تمہاری خباستیں زیادہ بڑھ جائیں، پیمانہ بالکل لبریز ہو جائے. پھر جب اللہ پکڑے تو چھوٹنے کی گنجائش نہ ہو. یہ ڈھیل ہے جو تمہیں دی گئی ہے، یہ اللہ کی طرف سے انعام نہیں ہے. اس لیے کافر و منافق اگر دنیا کے اندر خوشحال ہیں تو یہ اللہ کی رسی ڈھیلی ہے. آگے کہا جائے گا کہ مومنوں پر اگر مصیبت آتی ہے تو ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت ہے کہ اللہ رب العزت ان کی درجات بلند کرتے ہیں، اور کافروں کو جو ڈھیل دی گئی ہے وہ ان کی سخت پکڑ کے لیے. اچانک جب رسی کھینچی جائے گی تو پھر انہیں مہلت نہیں دی جائے گی. پھر فرمایا آیت نمبر 179 میں ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث، کہ نہیں اللہ کے چھوڑے مومنوں کے ایسے حال میں جس پر تم ہو. اللہ تعالیٰ واقعات بھیجتے رہیں گے حتیٰ کہ جدا جدا کر دیں خبیث کو طیب سے، طیب اور خبیث کے اندر فرق کر دیں. اور نہیں اللہ کہ تمہیں مطلع کرے غیب پر، لیکن اللہ چنتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنے رسولوں میں، یعنی غیب کی اطلاع دینے کے لیے ان کو چن لیتا ہے. بس اللہ اور اس کے رسولوں کے ذریعے تمہیں جس غیب کا پتہ چلے اس غیب کو بھی مانو، اور جو وہ کہیں ان پر ایمان لاؤ. تمہیں براہ راست اطلاع ہو یا نہ ہو، رسولوں کی وساست سے جو اللہ کی طرف سے اطلاع ملتی ہے بس تم ایمان لاؤ. اگر ایمان لاؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تمہیں بہت بڑا اجر ملے گا. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، ہرگز نہ سمجھے وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے ان کو دی ہے اپنے فضل سے. هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ، وہ بہتر ہے ان کے لیے. بل هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، بلکہ یہ ان کے لیے برا ہے. تو نہ خیال کریں بخل کرنے والے کہ ان کا مال ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے برا ہے. سیطوقون، ان قریب توق پہنائے جائیں گے، ما بخلوا به، اس مال کے جس کے ساتھ انہوں نے بخل کیا قیامت کے دن ان کی گلوں میں. وللہ میراث السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے زمین اور آسمان کی میراث. واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تمہارے عملوں کی خبر رکھنے والا ہے. لقد سمع اللہ، البتہ تحقیق سن لی اللہ نے بات، قول الذین قالوا، ان لوگوں کی جنہوں نے کہا ان اللہ فقیر، ان کے اللہ محتاج ہے، ونحن اغنیاء، ہم مالدار ہیں. سنکتب ما قالوا، ہم ضرور لکھیں گے اس بات کو جنہوں نے کہی، وقتلهم الانبیاء بغیر حق، اور لکھیں گے ہم ان کا قتل کرنا انبیاء کو نہ حق. ونقول، اور ہم کہیں گے قیامت کے دن ذوقوا، چکھو عذاب الحریق، آج کے دن آگ کا عذاب. ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ عذاب بسبب ان کاموں کے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اور یہ تو واقعہ ہے کہ بے شک اللہ بندوں کے لیے ظلم کرنے والا نہیں. الذین قالوا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا ان اللہ عہد الینا، کہ بے شک اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے، اللہ نؤمن لرسول، ان کے ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائے، حتی یہاں تک کہ یأتینا بقربان، یہاں تک کہ ہمارے پاس ایسی قربانی آئے، تأکلہ النار، جس کو آگ کھا جائے. قل آپ فرما دیجیے قد جاءکم رسول من قبلی بالبینات، آئے تمہارے پاس رسول مجھ سے پہلے واضح دلائل لے کر، وبالذی قلتم، اور یہی معجزہ لے کر جسے تم کہتے ہو. فلم قتلتموہم، تو اس معجزے کو دکھانے کے بعد بھی تم نے اس نبی کو کیوں قتل کیا، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے تھے. آپ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا فإن کذبوک، اے نبی اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو فقط کذب رسول من قبلک، تو آپ نے گھبرانا نہیں، آپ سے پہلے ہی بہت سارے نبیوں کو جھٹلا چکے. جاؤ بالبینات، وہ نبی ان کے پاس لے کر آئے واضح دلائل، والزبر، چھوٹے چھوٹے صحیفے، والکتاب، روشن کتاب، المنیر، روشن کتاب لے کر آئے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس میں موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وانما توفون اجورکم، ہم پورا دیں گے اجر تمہیں، یوم القیامت، قیامت کے دن.
پھر اللہ رب العزت نے کرائٹیریا بتا دیا جنت کا اور دوزخ کا. فمن زحزح عن النار، جو دوزخ سے بچا لیا گیا، ادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، کامیاب یہ ہے. معیار بتایا کامیابی کا معیار کیا ہے، تم جو دوزخ سے بچا لیے جاؤ، جنت میں داخل کر دیے جاؤ. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، نہیں ہے دنیاوی زندگی مگر دھوکے کا سامان. لتبلغن فی اموالکم وانفسکم، البتہ ضرور آزمائے جاؤ گے تم اپنے مالوں اور جانوں کے بارے میں. ولا تسمعن من الذین اوتوا الکتاب، اور البتہ ضرور سنو گے تم ان لوگوں کی طرف سے جو کتاب دیے گئے، من قبلکم، تم سے پہلے، ومن الذین اشرکوا، ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے شرک کیا، اذًا کثیرا، بہت تکلیف دہ باتیں. وَإِن تَصْبِرُوا، ان باتوں کے سننے کے بعد اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ بہت ہمت کے کام ہے. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یاد کیجئے جب اللہ تعالیٰ نے پختہ عہد لیا ان لوگوں سے جو کتاب دیے گئے. کیا عہد لیا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ تم ضرور بیان کرو گے اس کتاب کو لوگوں کے لیے. وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور کتاب میں سے کچھ چھپاؤ گے نہیں. فَنَبَذُوهُ، انہوں نے اس عہد کو پھینک دیا، وراء ظہورہم، اپنی پشتوں کے پیچھے. وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور حاصل کیا اس کے بدلے بہت کم قیمت دنیا کی. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، بہت بری تجارت ہے جو انہوں نے کی. لا تحسبن الذين يفرحون، ہرگز گمان نہ کریں لوگوں کو جو خوش ہوتے ہیں، بما عتوا، اپنے کیوں پر، ويحبون، اور پسند کرتے ہیں، ايحمدوا، کہ ان کی تعریف کی جائے ایسے کاموں پر، بما لم يفعلوا، جو انہوں نے نہیں کیے. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، بمفازة من العذاب، آپ ہرگز نہ سمجھیں انہیں کہ یہ عذاب سے چھٹکارے میں ہے، بلکہ ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمان اور زمین کی. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے. تو غزوہ احد کے واقعات جو آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ گزرے، ان میں منافقین کی طرف اللہ کے راستے میں جہاد کے بارے میں کوتاہیاں کھل کر سامنے آئی. تو جس طرح یہ لوگ اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کرنے سے دریغ کرتے تھے، بزدلی کی بنا پر جہاد کو چھوڑ کر گھروں میں گھستے تھے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، تو مال خرچ کرنے میں بھی وہ کوتاہی کرتے تھے. جب کوئی موقع آتا تو مخلصین صحابہ تو اپنے گھر تک لٹا دیتے، جو کچھ گھر میں سامان ہوتا سب اللہ کے راستے میں دے دیتے. یہ لوگ بخل کرتے. تو جیسے اس جہاد میں کوتاہی کرنے کی بنا پر ان کی مذمت کی گئی، ان آیات میں ان کے بخل کی مذمت کی گئی. جیسے وہاں کہا گیا تھا کہ جو چھپتے پھرتے ہیں تو موت سے بچیں گے نہیں، موت تو آخر ایک وقت آنی ہے، لیکن جہاد چھوڑ کے گھروں میں بیٹھ رہنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک شرف والی موت سے انسان محروم ہوتا ہے. اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے جو موت آتی ہے وہ برائے نام موت ہے، حقیقت میں تو وہی زندگی ہے، یاد رکھیے گا. تو یہاں فرمایا ہرگز نہ گمان کریں وہ لوگ جو اللہ کے دیے ہوئے فضل کے ساتھ بخل کرتے کے ساتھ بخل کرتے ہیں، یعنی دیا ہوا اللہ کا ہے، اللہ نے اپنی مہربانی اور اپنے فضل کے ساتھ جو کچھ دیا ہے جو ان کو خرچ کرنے میں، لیکن یہ بخل کرتے ہیں. وہ یہ نہ سمجھے کہ کوئی اچھا کام کرتے ہیں، ان کا جذبہ یہی ہے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، مال کو محفوظ کر رہے ہیں، دوسرے وقت میں کام آئے گا، حالانکہ یہ مال ان کے لیے برائی ہے. سیطبقون ما بخلوا به یوم القیامہ، حضور نے فرمایا قیامت کے دن یہ مالدار لوگ اپنے مال میں سے اللہ کے نام پر خرچ نہیں کرتے تھے، حقوق واجب ادا نہیں کرتے تھے، ان کا وہ مال، ان کا وہ خزانہ ایک سانپ کی شکل میں تبدیل کر دیا جائے گا، اور پھر وہ سانپ ان کے گلے کا ہار بنا دیا جائے گا، اور وہ سانپ ان کی بانچھیں ان کے منہ کو کاٹے گا، اور ساتھ یہ کہے گا انا مالکا، میں تمہارا مال ہوں، انا کنزکا، میں تمہارا سونا ہوں، انا مالکا انا کنزکا. ان کے گلے کے اندر پڑا ہوا کاٹے گا، ساتھ یہ معاملات ہوتے گے، اور ساتھ میں کہے گا. تو گلے میں ڈالنے کا مطلب یہ ہے. پھر فرمایا گیا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی آیت کے آخر میں 180 کے کہ آخر میں جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے اس میں جانا تو لوٹ پوٹ کے اللہ کے پاس ہے. تم مر جاؤ گے، پیچھے چھوڑ جاؤ گے، جس طرح سے دنیا کے اندر ایک آدمی مرتا ہے پیچھے مال چھوڑ جاتا ہے تو اس کو ورثے وارث فرمایا نا، اس کا ورثہ ہوتا ہے، وہ ورثہ ہوتا ہے. تو ساری مخلوق مر جائے گی، سارے زمین و آسمان اللہ ہی کے لیے باقی رہ جائیں گے. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ظاہری طور پہ ایک وارث ہو تو پیچھے بچہ ہوگا سب اللہ کے قبضے میں ہوگا، تم پہلے ہی اللہ کے حوالے کر دو. فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، جو انہوں نے استہزاء کیا، تحقیق سن لی بات اللہ نے ان لوگوں کی جنہوں نے کہا اللہ محتاج ہے ہم مالدار ہیں. تو اللہ نے آیت نازل فرمائی ہے جو ہم میرے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہیں کہ اللہ محتاج ہے ہم مالدار ہیں، انہیں بتا دیں اللہ نے تمہاری بات سن لی ہے، ان کی کہی ہوئی باتیں، اور ان کے انبیاء کو قتل کرنے کو جو انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے. اور ہم کہیں گے قیامت کے دن جلنے والے آگ کا عذاب چھپو، اور پھر ساتھ یہ بھی کہا جائے گا
یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ انسان کے اعمال جتنے ہیں ان سب کی نسبت ہاتھوں کی طرف ہوتی ہے، چاہے وہ زبان سے ہوں جیسے بھی ہوں۔ مطلب یہ کہ تیرا اپنے کیے ہوئے اعمال کا یہ بدلہ ہے۔ یہ تو واقعہ ہے کہ اللہ بندوں پر زیادتی نہیں کرتا، جو کچھ بھی ہے تمہارا اپنا کیا ہوا ہے وہی سامنے آئے گا، جیسا وہ ہوگی ویسا کاٹو گے۔ اگر تم نے اپنی کھیتیوں کے اندر کانٹے بکھیرے ہیں تو کل کانٹے ہی کاٹو گے، جھاڑیاں بکھیری ہیں جھاڑیاں ہی کاٹو گے، اور اگر بیج لگایا ہے تو اس کے نتیجے میں تم اچھی فصل جو ہے بوئی ہے تو اچھی ہی کاٹو گے۔ تو انسان نے اپنے اعمال میں اگر اچھا جمع کیا ہے تو اچھا ہی پائے گا، برا جمع کیا ہے تو برا پائے گا۔ اعمال کے بقدر وہ اپنا اعمال کی بقدر اس کا نام اعمال اس کے سامنے ہوگا۔ آگے فرمایا الذین قالوا ان اللہ عہد الینا، یہود کو جس وقت، آیت نمبر ہے 183، یہود کو جس وقت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اس نبی پر ایمان نہیں لاتے کیونکہ اللہ نے ہمارے ساتھ عہد کیا ہوا ہے کہ ہم ایسے نبی پر ایمان لائیں گے جو ہمارے سامنے یہ معجزہ ظاہر کرے کہ اللہ کے نام پر کوئی قربانی پیش کرے اور آسمان سے آگ آ کر اس قربانی کو جلا دے۔ جب تک ہم یہ معجزہ نہیں دکھایا جائے گا اس وقت تک ہم ایمان نہیں مانیں گے۔ یہ ان کا معجزہ اس لیے تھا کہ پہلی شریعتوں میں ایسا ہوتا تھا کہ جب کوئی قربانی کرتے تھے تو ایسے نہیں ہے کہ قربانی کر دی بس، بلکہ اسے کھلے میدان میں رکھتے تھے، اللہ کی طرف سے آگ آتی تھی اور اس آگ آ کر اس جو انہوں نے اللہ کے راستے میں چیز رکھی ہوتی تھی اس کو جلا دیتی تھی۔ یہ اس بات کی دلیل ہوتی تھی کہ یہ اللہ کی طرف سے ان کی قربانی قبول ہے۔ تو انہوں نے یہاں بھی یہی ڈیمانڈ کی کہ اگر یہ نبی سچے ہیں تو ایسا کر دیں۔ بعض انبیاء کو اللہ نے معجزہ دیا تھا کہ انہوں نے قربانی کے طور پہ کوئی چیز پیش کی، آسمان سے آ گئی اور اس کو کھا گئی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب تک کوئی نبی اس معجزے کو نہ دکھائے اسے نبی نہیں مانیں گے، نہ اس کی کتاب پر ایمان لائیں گے۔ اور ہاں اگر ایسا ہو بھی تو جو پہلے معجزے لے کر آئے تھے وہ یہ معجزہ انبیاء لائے تھے جو تم کہہ رہے ہو، پھر تم نے ان کو بھی کیوں قتل کیا؟ اگر تم اپنے اس وعدے میں سچے ہو کہ اللہ نے ہمارے ساتھ عہد کیا ہے جو بھی ایسا معجزہ دکھائے گا ہم اس کو مانیں گے، تو پہلے لانے والوں کے ساتھ تم نے کیا برتاؤ کیا؟ اس میں یہ تأثر دیا گیا کہ ان کی یہ بات محض بغض ہے، حسد ہے، ورنہ حقیقت میں ان کا ماننے کا ارادہ نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ نے ہم سے عہد لیا، ہم نہیں مان لیں گے کسی رسول پر جب تک نہ لے آئے ہمارے پاس قربان کا مطلب ہے اللہ کا قرب حاصل کر لے، جب تک وہ ایسی قربانی نہ لائے جس کو آگ جلا دے۔ تو آپ فرما دیجئے آئے تو تمہارے پاس پیغمبر ایسی نشانیاں لے کر تم ان پر ایمان نہیں لائے، مجھ پر کیا لاؤ؟ تو مطلب یہ تمہاری باتیں ہیں۔ پھر فرمایا تسلی دیتے ہوئے فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو اے نبی آپ اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، یہ ان کی پرانی عادت ہے، رسولوں کے ساتھ یوں ہی ہوتا ہے۔ جب ان کی پرانی عادت ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں، جب رسولوں کے ساتھ پہلے ہی ایسا ہوتا ہے تو آپ کو تسلی رکھنی چاہیے، آپ کے لیے کوئی غم کی بات نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ دنیا ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، جو بھی دنیا میں آیا ہے جو ذی روح ہے، جو سانس لیتا ہے، اس نے کیا کرنا ہے؟ موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کسی کو بھی موت سے براءت نہیں ہے، اور اللہ نے فرمایا قیامت کے دن تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور کامیاب کیا ہے وہ اللہ نے معیار کامیابی کو بتا دیا، دوزخ سے بچنا، جنت میں داخل ہونا۔ اور وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ دھوکے کے سامان کا کیا مطلب؟ جس طرح ایک خوبصورت لیبل ہوتا ہے نا، بہترین ڈبہ ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی ردی چیز ڈال دی جاتی ہے، اسی طرح دنیا کی ارد گرد لیبل ہے کہ بڑی اچھی ہے، اندر سے خالی ہے، اندر سے ردی چیزیں، ایسی چیزیں جو ہمارے فائدے کی نہیں ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ، ضرور بضرور تمہاری آزمائش کی جائے گی۔ یہ ہے آیت نمبر 186۔ اور مالوں کے ساتھ، نفسوں کے ساتھ۔ اب اس قسم کی باتیں سن کر جیسے یہ منافق اور یہودی کرتے تھے، مسلمانوں کو بڑا دکھ ہوتا تھا۔ اللہ نے فرمایا یہ جو باتیں کرتے ہیں نا مسلمانوں کے بارے میں، تو مسلمانوں کو اس پہ دکھ ہوتا تھا، منافق جو باتیں کرتے ہیں یہود۔ تو اللہ نے یہاں یہ فرمایا کہ تمہیں مالوں کے ساتھ، نفسوں کے ساتھ آزمایا جائے گا۔ یہاں کہتے ہیں کہ غالباً سیدنا ابو بکر صدیق کے سامنے کسی یہودی نے ایسی بات کر دی تھی کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، جو پیسے پیچھے گزری کہ اللہ تو فقیر ہے ہم مالدار ہیں۔ تو ان کو بہت غصہ آیا اور انہیں تھپڑ لگا دیا اس یہودی کے منہ پر۔ جب حضور کے پاس واقعہ پہنچا تو آپ پر یہ آیات نازل ہوئی جس میں یہ بتایا گیا کہ یہ کیا بات ہے، اس سے بھی بڑی بڑی باتیں سنو گے، صبر کرو، بس اللہ کے احکام کی پابندی کرو۔ ایسے اقوال اور تکلیف دہ باتیں ان کی طرف سے سنتے ہی رہو گے، کس بات پر ان کے سامنے نچو گے؟ جتنا الجھنے کی کوشش کرو گے اتنا ہی اور چڑھائی کریں گے، تمہارا وقت ضائع کریں گے، ساری توجہ اس طرف ہو جائے گی، باقی کام چھوٹ جائیں گے۔ ان کو جواب دینے کے بجائے اپنے مشن پہ گامزن رہو، اپنے مشن پہ لگے رہو۔
آیت نمبر 187 وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یہ بھی انہیں ایک تنبیہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے عہد لیا کہ ہم ایمان نہ لائیں، تو یہ تو ان کی بکواس ہے، خرافات ہیں، ان کی افتراءات ہیں، جھوٹی گڑی ہوئی باتیں ہیں۔ عہد تو ان سے یہ لیا گیا تھا، کیا عہد لیا گیا تھا؟ واللہ وہ عہد بتا رہے ہیں کہ اللہ کی کتاب کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا، اللہ کے احکام کو لوگوں تک پہنچانا، اس کتاب کو چھپانا نہیں۔ جو عہد لیا گیا تھا اس کو پس پشت انہوں نے ڈال دیا اور ساری کی ساری کتاب مسخ کر کے رکھ دی، تحریف کر دی، اپنی دنیاوی مفاد کی خاطر اللہ کی باتیں چھپا لی۔ تو جو عہد لیا گیا تھا اس کی تو پابندی نہیں کی، اور جو نہیں لیا گیا اس کے متعلق کہتے ہیں کہ ہم سے عہد لیا گیا۔ یہ بھی ان کی ایک بدتمیزی ہے، جن کو کتاب دی گئی ان سے پختہ عہد لیا گیا، اس کتاب کو لوگوں کے سامنے بیان کریں گے اور اس کتاب کو چھپا کے نہیں رکھیں گے۔ یہ عہد انہوں نے پس پشت ڈال دیا۔ پھر فرمایا لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون، پیچھے آیت گزری 187 اور یہ ہے 188۔ اس میں بھی منافقین اور یہودیوں کے اوپر مشترکہ انکار ہے کہ جو آدمی چال بازی اور دھوکے باز ہوتا ہے وہ بسا کا دوسرے کو دھوکہ دے کر خوش ہوتا ہے کہ دیکھو میں نے کیسے ہاتھ کی صفائی کے ساتھ اپنا کام نکال لیا اور اس کو پتہ بھی نہیں لگا۔ بسا اوقات چال باز آدمی شرارت کرتا ہے، اس کی شرارت کے ساتھ دوسروں کو پریشان کرتا ہے اور پھر وہ اس پر خوش ہوتا ہے۔ تو یہ دنیا کے اندر ہوتا رہا، منافقین بھی کرتے تھے، یہودی بھی کرتے تھے، اور عام معاشرے میں بھی شرارت پسند لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ دیکھو ہم نے کیا کر لیا، اور پھر وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے تو یوں بھی کر لیا، یوں بھی کیا، دوسرے کو پتہ بھی نہ چلا۔ تو فرمایا کہ آپ ان کو سمجھے مت کہ یہ جو آپ نہ گمان کریں، جو لوگ آج اپنی کرتوتوں پر خوش ہو رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کے ایسے کاموں کی تعریف کی جائے جو انہوں نے کیے بھی نہیں، تو آپ ان کو عذاب سے بری نہ سمجھے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں یہ بھی مراد ہے جو ابھی آپ کے سامنے تشریح عرض کی، اور بعض یہ بھی مراد ہے کہ کچھ انہوں نے کام نہیں کیے ہوتے تھے جو قابل تعریف ہے، تو یہ لوگوں سے کہلواتے تھے، ایسے کام اپنی طرف منسوخ کرتے تھے جو انہوں نے نہیں کیے، منسوخ اس لیے کرتے تھے تاکہ ان کی تعریف کی جائے۔ فرمایا گیا ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور اللہ کے لیے سلطنت آسمانوں کی زمینوں کی، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، آیت نمبر 190 سورۃ آل عمران، بے شک آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، واختلاف اللیل رات اور دن کے آنے میں، والنہاری دن کے اور رات کے، لآیات نشانیاں ہیں، لأولی الالباب عقل والوں کے لیے۔ عقل والے کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قیاماً کھڑے بھی، وقعوداً بیٹھے بھی، وعلی جنوبہم کروٹوں پہ لیٹے بھی، ویتفکرون بڑا غور کرتے ہیں، فی خلق السماوات والارض آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں، اور ربنا کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، ما خلقت ھذا باطلا، یہ آپ نے بیکار پیدا نہیں کیا کچھ بھی، سبحانکا آپ ہر عیب سے پاک ہیں، فقنا ہمیں بچا لیجیے گا، عذاب النار جہنم کے عذاب سے، ربنا اے ہمارے رب، انک من تدخل النار، جس کو آپ نے دوزخ میں داخل کر دیا، فقط اخزیتہ، آپ نے تو اسے رسوا کر دیا، وما للظالمین من انصار، ہاں ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے، ربنا اے ہمارے رب، اننا سمعنا اے ہمارے پالنے والے، بے شک ہم نے سنا، منادین ینادی للایمان، ایک آواز دینے والے کو جو آواز دے رہا ہے ایمان کی طرف، ان آمنو بربکم، کہہ رہے ایمان رو اپنے رب پر، فآمنا سو ہم ایمان لے آئے، ربنا اے ہمارے رب، فاغفر لنا بخش دیجیے، ذنوبنا ہمارے گناہوں کو، وکفر عنا دور کر دیجیے ہم سے سیئاتنا ہماری برائیوں کو، وتوفنا اور ہمیں موت دے مع الابرار نیکوکاروں کے ساتھ، ربنا اے ہمارے رب، واتنا ہمیں عطا کیجیے، ما وعدتنا جس کا آپ نے ہمیں وعدہ کیا، علی رسولک اپنے رسولوں کی زبان پر، ولا تخزینا اور ہمیں رسوا نہ کیجیے گا، یوم القیامہ قیامت کے دن، انک بے شک آپ لا تخلف المیعاد وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ تو یہ دعائیں کی انہوں نے، تو اللہ نے فرمایا فاستجاب لهم ربهم، بس دعائیں قبول کر لی ان کے رب نے ان کی، اور فرمایا انی لا اضیع عمل عامل منکم، میں نہیں ضائع کرتا کسی کام کرنے والے کے کام کو، من ذکر مرد ہو او انثی یا عورت ہو، بعضکم من بعض تم بعض سے ہو، فالذین ہاجروا جنہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے، اخرجوا من دیارہم اپنے گھروں سے نکالے گئے، فاوذوا فی سبیلی تکلیف پہنچائے گئے میرے راستے میں، وقاتلوا انہوں نے لڑائی لڑی، وقتلوا شہید کر دیے گئے، لأکفرن عنہم سیئاتہم میں ضرور ہٹا دوں گا ان سے ان کی گناہوں کو، ولأدخلنہم اور میں ضرور داخل کروں گا انہیں جنات باغات میں، تجری من تحت الانہار جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ثواب من عند اللہ بدلہ دیے گئے ہیں وہ اللہ کی جانب سے، وما واللہ عندہ اور اللہ کے ہاں ہے حسن ثواب بہت اچھا بدلہ۔ لا یغرنک اے مخاطب آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے، تقلب الذین کفروا فی البلاد کافروں کا شہروں میں آنا جانا،
کبھی کس شہر کبھی کس شہر، یہ چیز آپ کو پریشان نہ کر دے کہ یہ تو بڑی عیش میں ہے۔ لیکن الذین اتقوا، لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، لہم جنات، ان کے لیے باغات ہے، تجری من تحتی، تقلب الذین کفروا فی البلاد، شہروں میں کافروں کا چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے، متاع قلیل، یہ تھوڑا سا فائدہ ہے، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بئس المہاد، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن الذین اتقوا، لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، لہم جنات، ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحت الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ان باغات میں رہیں گے، نزلا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہے، وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے نیک لوگوں کے لیے۔ وان من اہل الکتاب، اور اہل کتاب میں سے بعض وہ لوگ ہیں، لمن یؤمن باللہ، جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، وما انزل الیکم، اور اس چیز پر جو آپ کی طرف اتاری گئی، وما انزل الیہم، اور اس چیز پر جو ان کی طرف اتاری گئی، خاشعین للہ، اس حال میں کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، لا یشترون بآیات اللہ، نہیں لیتے وہ اللہ کی آیات کے بدلے ثمن قلیلا، تھوڑی قیمت، اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، ان اللہ سریع الحساب، اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، اصبروا، صبر کرو، وصابروا، ڈٹے رہو، ورابطوا، سرحدوں کی حفاظت کرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہ سورۃ آل عمران کا آخری رکوع ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے آخر میں ایمان لانے والوں کی تعریف فرمائی، جس طرح اللہ نے سورہ بقرہ کے آخر میں ایمان لانے والوں کی تعریف فرمائی اور ان کو کچھ دعاؤں کی تلقین کی کہ یوں دعائیں کریں، اور پھر ان دعاؤں کی قبول کرنے کا ذکر فرمایا، اسی طرح آل عمران کے آخر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ایمان والوں کا، توحید اختیار کرنے والوں کا اور کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والوں کا ذکر کیا، پھر ان کی زبان سے کچھ دعائیں ذکر کی کہ وہ یوں دعائیں کرتے ہیں، پھر اپنی طرف سے ان کے قبول کا ذکر کیا، قبولیت کا، اور پھر خصوصیت کے ساتھ ان لوگوں کا ذکر کیا جو صحابہ کرام میں مہاجرین کے عنوان سے ذکر کیے جاتے ہیں، جو ہجرت کرنے والے ہیں، مکہ معظمہ سے اور ارد گرد کے علاقوں سے اپنا وطن چھوڑ کے مدینہ منورہ میں جو اکٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اللہ کے راستے میں وہ تکلیفیں اٹھائی، پھر خصوصیت سے ان کا ذکر کیا کہ میں کسی کے عمل کو بھی ضائع نہیں کروں گا، لیکن میرے راستے میں جو تکلیفیں اٹھانے والے ہیں، اپنے گھر بار کو چھوڑ کے آنے والے ہیں، میرے راستے میں لڑنے والے ہیں، پھر مارتے ہیں اور مرتے ہیں، ان کے عمل کو میں نے کیا ضائع کرنا ہے، میں تو ان کو ثواب دوں گا۔ پھر یہ ذکر کیا کہ یہ کافر لوگ اگر عارضی دنیا پر میں عیش و عشرت میں پڑے ہیں، تم ان کی چہل پہل دیکھتے ہو کہ سیر و سیاحت کے لیے اور کاروبار کے لیے چلتے پھرتے ہیں، تو اس سے کسی دھوکے میں نہ پڑنا، یہ اللہ کی طرف سے ایک عارضی چیز ہے جو انہیں دی گئی، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ حقیقی کامیابی اگر انسان کو نصیب ہوتی ہے تو تقوی کے ساتھ اور تقوی اختیار کرنے سے نصیب ہوتی ہے، اور وہ اللہ کے ہاں مہمان ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان پر اس طرح سے انعام کریں گے جیسے انسان مہمان کی خدمت کرتا ہے، مہمان کو اپنی حیثیت کے مطابق کھلاتا پلاتا ہے، راحت پہنچاتا ہے، اس قسم کے لوگ جنت میں اللہ کے مہمان ہوں گے۔ پھر آپ نے دیکھا ساری صورت میں ابتدا سے لے کر ہی اہل کتاب کے ساتھ ہی اللہ نے کچھ خاص گفتگو فرمائی، بلکہ صورت کی ابتدا میں بھی جو مسئلہ توحید کا شروع کیا وہ بھی اہل کتاب کی وجہ سے ہی شروع کیا گیا تھا کہ نصارہ حضور سے گفتگو کرنے کے لیے آتے ہیں حضرت عیسیٰ کے متعلق، تو توحید کا مضمون وہاں آیا تھا، اس لیے آخر میں جا کر بھی اہل کتاب میں سے ان لوگوں کی تعریف کر دی گئی جو اپنی کتابوں کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ اس نئی کتاب کو بھی تسلیم کرتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، دوسرے دنیا دار یہود و نصارہ کی طرح حق کو چھپا کر دنیا کا فائدہ حاصل نہیں کرتے، تو جو اپنی کتابوں کو بھی مانتے ہیں اور جو کتاب تمہاری طرف اتاری گئی اس کو بھی مانتے ہیں، اس قسم کے لوگوں کے لیے قرآن کریم میں دوسری جگہ بھی 2 اجروں کا وعدہ ہے، انہیں 2 اجر ملیں گے، اور آخری آیت میں مسلمانوں کو چند ایک نصیحت کی گئی اور ان پر پابندی کے لیے کہا گیا، اور ان اعمال پر کچھ اعمال پر پابندی کے لیے مسلمانوں کو کہا گیا کہ صبر کرنا ہے، ڈٹے رہنا ہے، سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے اور اللہ سے ڈرنا ہے تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ ان آیات کی حدیث شریف میں بھی خصوصیت ہے، یہ جو آخری رکوع آپ کے ساتھ پڑھا، جیسے سورہ بقرہ کی آخری آیات کی فضیلت ہے نا، اسی طرح ان آیات کی بھی بہت فضیلت ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت منقول ہے کہ آپ جس وقت بھی اٹھا کرتے تو اٹھتے ہی پہلے ان آیات کی تلاوت کیا کرتے تھے، ان آیات کی تلاوت کرنے کے بعد پھر وضو وغیرہ کر کے نماز پڑھتے، بہت ساری روایات میں اس کو ذکر کیا گیا، بعض روایات میں ان فی خلق السماوات سے لے کر انک لا تخلف المیعاد تک، اور بعض میں سورت کے آخر تک ہے، یعنی پورا رکوع پڑھنے کا ذکر ہے، اور اس پڑھنے پر ساری رات جاگنے کا ثواب ملے گا،
اگر کوئی ایک رکوع کو پڑھے گا اس کو تو اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا گویا اس نے ساری رات اللہ رب العزت کے حضور قیام فرمایا۔ الحمدللہ سورۃ آل عمران مکمل ہوئی بخیر و عافیت۔ اب آپ کے سامنے شروع ہے سورۃ النساء۔ نساء کا مطلب ہوتا ہے عورتیں، اس میں عورتوں سے متعلق کچھ مسائل ہیں، اس میں 24 رکوع ہیں اور 177 آیات ہیں۔ اس سورت میں 177 آیتیں ہیں، 24 رکوع ہیں اور یہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ یا ایہا الناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، اس رب سے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک نفس سے، وخلق منہا زوجہا، اور اسی ایک نفس سے اس نے جوڑا بنایا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھیلایا ان دونوں سے یعنی آدم سے اور بی بی حوا سے بہت سے مردوں کو اور بہت ساری عورتوں کو۔ واتقوا اللہ الذی، اور ڈرو اللہ سے جس کے واسطے تساءلون بہ والارحام، تم آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، ڈرو ارحام یعنی رشتہ داریوں سے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کان علیکم رقیبا، تم پر نگہبان ہے۔ وآتوا الیتام اموالہم، یتیم بچوں کو ان کے مال دیا کرو، ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، نہ بدلہ کرو ردی مال کو عمدہ مال کے ساتھ، ولا تأکلوا اموالہم الی اموالکم، نہ کھایا کرو ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر، انہ کان حوبا کبیرا، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اگر تمہیں اندیشہ ہو تم انصاف نہیں کر سکو گے یتیموں کے مال کے بارے میں، تو فَانكِحُوا، تو تم نکاح کر لیا کرو، مَا طَابَ لَكُمْ، اپنی پسندیدہ حلال عورتوں سے، من النساء عورتوں میں، مثنیٰ، دو دو سے، ثلاثہ تین تین سے، رباع چار چار سے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں اندیشہ ہو، أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ تم ان چار عورتوں سے یا دو تین سے میں انصاف نہیں کر سکتے، فواحدۃ، تو ایک ہی پر اکتفا کرو، أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، یا اپنی باندھی پر اکتفا کرو، ذَلِكَ أَدْنَىٰ، یہ بات زیادہ قریب تر ہے اس بات سے، اللہ تعولوا، کہ تم ظلم نہ کرو گے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، اور دے دیا کرو عورتوں کو ان کے مہر خوشی کے ساتھ۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ، پھر اگر وہ خوش ہو جائیں تمہارے اس مہر میں، منہ نفسن، اپنے دل سے، فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، تو اس کو کھا لیا کرو اس حال میں کہ خوشگوار ہے، لذیذ ہے۔ مہر کھا لیا کرو مطلب اگر وہ معاف کر دیں۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، اور نہ دیا کرو سفہاء نادانوں کو، اموالکم التی، اپنا وہ مال جن کو، جعل اللہ لکم قیاما، جن کو اللہ نے تمہارے لیے جن پر اللہ نے تمہیں مالک بنایا، ورزقوہم فیہا، اس مال میں سے نادانوں کو کھلاؤ، وکسوہم پہناؤ، وقولوا لہم، اور کہو ان سے قولا معروف، اچھی بات۔ وابتلوا الیتامى، یتیموں کو آزماؤ، حتی اذا بلغوا النکاح، یہاں تک کہ جب وہ نکاح کی استعداد کو پہنچ جائے، فإن آنستم منهم رشدا، اور پھر اگر تم محسوس کرو ان میں کچھ سمجھداری، فادفعوا الیہم اموالہم، تو ان کو ان کا مال واپس کر دو۔ ولا تأکلوها اسرافا، اور تم ان کا مال نہ کھایا کرو اسراف کرتے ہو، وبدارا، اور اس بات سے سبقت لے جاتے ہوئے، ان یکبروا، کہ وہ بڑے ہو جائیں گے۔ ومن کان غنیا، اور جو کوئی تمہیں مالدار ہو، فلیستعفف، تو وہ یتیم کا مال کھانے سے بچے۔ ومن کان فقیرا، اور جو تمہیں محتاج ہو، فلیأکل بالمعروف، وہ کھائے تو بھلے طریقے سے کھائے۔ وإذا دفعتم إليهم أموالهم، پھر جب تم ان کی طرف سے ان کے مال سپرد کرو، فشهدوا عليهم، تو اس پر گواہ بھی بنا لو، وكفى بالله حسيبا، اور اللہ کافی ہے حساب لینے والا۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان، مردوں کے لیے حصہ ہے اس چیز میں سے جس کو چھوڑ کر جائیں ماں باپ، اور والاقربون، اور قریبی رشتہ دار۔ وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور عورتوں کا بھی حصہ ہوتا ہے اس چیز میں سے جس کو چھوڑ کے جائیں مالدار اور قریبی رشتہ دار۔ مما قل او منہ او کثورا، اس مال کو تھوڑا چھوڑ کے جائیں یا زیادہ۔ نصیب مفروضہ، یہ متعین کیا ہوا حصہ ہے جو ملے گا۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ، اور جب حاضر ہو تقسیم کے وقت، اولو القربى، تمہارے قربا، تمہارے رشتہ دار، والیتامى، یتیم بچے، والمساکین، مسکین، وارزقوہم، تو ان کو بھی کچھ دے دیا کرو، منہ، اس مال میں سے، وقولوا لہم، اور ان سے کہو قولا معروفا، بھلی بات۔ ولیخشى الذین، اور چاہیے کہ ڈرے وہ لوگ، لو ترکوا من خلفہم، جو اگر چھوڑ جائیں اپنے پیچھے، ذریۃ، اپنی اولاد کو، ضعافا، کمزور، خافوا علیہم، اور ان پر اندیشہ کریں گے، کمزور بچے تو وہ ان پر اندیشہ کریں گے۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، سے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور چاہیے کہ وہ درست بات کہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یأکلون اموال الیتامی، جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلما ناحق، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں کو بھرتے ہیں جہنم کی آگ سے، وسیصلون سعیرا، ان قریب وہ جہنم کی آگ میں داخل کیے جائیں گے۔ پہلا رکوع کی آپ کے سامنے ترجمہ اور تلاوت کی۔ سورہ آل عمران کا اختتام
वत्तकुल्लाह पर हुआ, यानी अल्लाह के तकवा के मुतल्लिक हुक्म देने पर हुआ। और सूरह निसा की इब्तिदा इसी हुक्म से हो रही है, अल्लाह से डरो। आले इमरान में ज्यादातर उन बातों का जिक्र था जो मुखालिफ तबके से ताल्लुक रखने वाली थी। पहले हिस्से में यहूद नसारा के साथ गुफ्तगू थी, उनके एतराज़ात के जवाबात थे, हज़रत ईसा के मुतल्लिक खुसूसियत के साथ वजाहत थी। आखिरी हिस्से में मुशरिकीन के साथ जिहाद था। इस किस्म के मज़ामीन की तफसील आई जिसमें जिहाद के मुतल्लिक और मुख्तलिफ चीज़ें थी। और सूरह निसा में जो है वो ज़्यादातर बातें मुसलमानों के आपस के मामलात से मुतल्लिक है, जिनको इस्लाह माशरा कहते हैं। यानी जिस वक्त इकट्ठे ज़िंदगी गुजारे तो अपने हालात को संवारने और सुधारने के लिए जिन बातों की रियायत रखनी ज़रूरी है, इस सूरत में ज़्यादातर उनकी तलकीन है। जैसे यतीमों के मुतल्लिक अहकाम, औरतों के मुतल्लिक अहकाम, वरासत की तकसीम के असूल, इस तरह बहुत सारी बातें। तो इस सूरत की इब्तिदा जिस आयत से की गई, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम इंसानों को खिताब करते हुए ये फरमाया कि तुम सब एक ही खानदान से ताल्लुक रखने वाले हो, एक ही माँ बाप की औलाद हो। व खलक मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कतीरन व निसा। जब एक ही माँ बाप की औलाद हो तो आपस में जज्बात भी इस किस्म के होने चाहिए जिस किस्म के भाइयों के साथ हुआ करते हैं। मामलात को आपस में तय करने का सूल ऐसा है होना चाहिए जैसा आपस में भाई का होता है। ऐ लोगों, ये खिताब सिर्फ अहले ईमान को नहीं है बल्कि तमाम लोगों को है। इत्तकू रब्बकुम, अपने रब से डरो। डरने का मतलब ये है कि उनके अहकाम की खिलाफ वर्जी ना होने पाए। अल्लज़ी खलक़कुम, ऐसा रब जिसने तुम्हें पैदा किया। मिन नफ्सिन वाहिदा, एक नफ्स से। इस नफ्स वाहिदा का मितलाक, इस मिज़दाक कौन है? हज़रत आदम और बीबी हवा। व खलक़ मिनहा ज़ौजहा, पैदा किया उस नफ्स से उस ज़ौजा से, यानी बीवी पैदा किया उसी नफ्स से उसकी ज़ौजा को, ये तर्जुमा करेंगे। पैदा किया उसी नफ्स से उसकी ज़ौजा यानी बीबी हवा को, हज़रत आदम की पसली से। और फिर यहाँ फरमाया और फिर उन दोनों से बहुत सारे मर्द और औरतें हुई। अल्लाह से डरो। तसाअलूना बिही वल अरहाम, फत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम। दोबारा तकवी का हुक्म आ गया कि ताल्लुक अगरचा वाज़े कर दिया कि तुम सब एक खानदान के हो, लेकिन इस किस्म के कवायद और जवाबत की रियायत रखना, इसकी बुनियाद तकवा है। अल्लाह से डरेंगे, अल्लाह की अहकाम की रियायत करेंगे, तभी जाके माशरा सही होगा। डरो अल्लाह से जिसके वास्ते तुम आपस में एक दूसरे से सवाल करते हो। यानी जब तुम्हारा कोई मामला किसी से अटक जाए, तुम्हारा कोई हक दूसरे के जिम्मे लग जाए, तो तुम इसे कहते हो अल्लाह से डरो, मेरा हक अदा करो। तो जब दूसरे को अल्लाह का डर सुनाते हो तो खुद भी तो अल्लाह से डरो और खुद अल्लाह से डर के दूसरे का हक अदा करो। यहाँ बयान फरमाया गया। अरहाम से मुराद हर वो रिश्तेदार है जो जिससे एक रिश्तेदारी का ताल्लुक होता है। वह आतुल यताम व अमवालहुम, अब जुज़वी अहकाम दिए गए। यतीमों को उनका माल दो। जाहिलियत में सरवर कायनात के तशरीफ लाने से पहले औरतें और यतीम बहुत मजलूम थे। लोग इनके हुकूक की रियायत नहीं रखते थे। कोई नाबालिग बच्चा जिसका बाप मर जाता, दूसरा कोई मुतवल्ली बनता तो इसका माल उड़ा जाता, जायदादों पर कब्जा कर लेते, उनकी रियायत नहीं रखते थे। इसी तरह औरतों को न वरासत में हिस्सा दिया जाता, न माशरे के अंदर इनका कोई और हक पहचाना जाता। ये बहुत मजलूम थी, तो अल्लाह ताला ने खुसूसियत के साथ इनके मुतल्लिक फरमाया, वातुल यताम अम्वालहुम, यतीमों को इनके माल देते रहा करो, यानी बतौर खर्च के देते रहा करो। और फिर जब वो समझदार हो जाए और उनको माल उनको दे ही दो, जो उनके माल उनके बाप या माँ बाप में से कोई छोड़ के मरे, पहले तुम उनको दो खर्च, लेकिन जब वो समझदार हो उनका सारा माल उनके सुपुर्द कर दो। और आप लोगों का ये ख्याल होगा कि अब ये माल संभाल कर रखें, यानी जब आप लोगों का ये ख्याल हो जाए कि माल कर संभाल कर रखेंगे, जाया नहीं करें, तो इनको दे दो। जैसे आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान फरमाया, वातुल यतामा अम्वालहुम वला ततबद्दलुल खबीस बित्तय्यिब वला ताकुलु अम्वालहुम इला अम्वालिकुम इन्नहु काना हुबन कबीरा। अपने मालों के साथ मिला के इनके माल ना खाया करो, यानी इस नियत के साथ ना मिलाओ, इस बहाने के साथ कि हम यतीमों का माल खा जाएंगे, ये मत करो। जो ऐसा करेगा वो ये बहुत बड़ा गुनाह है। इन्नहु काना हुबन कबीरा। और अगर तुम्हें ये खौफ हो, वइन खिफ्तुम अल्ला तुक़सितू, ये दूसरा मसला है। यहाँ ये दूसरा मसला बयान किया गया है कि ये भी एक खराबी थी उस दौर में, जमाना जाहिलियत में, कि बसा औकात एक यतीम बच्ची होती, वो किसी की कफालत में है, वो कफील ऐसा है कि जिसका उस बच्ची के साथ निकाह हो सकता है। तो फरमाया गया मिसाल के तौर पे आपकी तौलियत में आपके चच्चे की बेटी आ गई, खाला की लड़की आ गई, फूफू की लड़की आ गई, यतीम होने की वजह से आपकी कफालत में आ गई। अब उसके पास कुछ ना कुछ माल होता और वो खूबसूरत भी होती, तो मतवल्ली को उधर रगबत होती, वो इससे निकाह कर लेता। फिर निकाह करने के बाद उसके हुकूक अदा न करता, इस वजह से कोई दूसरा इसके मुतल्लिक पूछने वाला भी ना रहता।
آپ ہی اس کے متولی تھے اور آپ نے نکاح بھی کر لیا، مرضی کے ساتھ تھوڑا بہت اس کو مہر دیا اور نہ چاہا تو نہ دیا، اس طرح اس کے مال پر بھی قبضہ کر لیا اور اس کی ذات پر بھی، ٹھیک ہے. اور دوسرا کوئی شخص اس کے متعلق پوچھ گچھ کرنے والا ہوتا نہیں تھا. اگر اس لڑکی کی شادی دوسری جگہ کر دی جاتی تو آپ اس کے متولی تو رہتے، تو آپ اس کے حقوق کا مطالبہ کر سکتے تھے کہ اگر اس کا خاوند اس کو مہر ادا نہیں کرتا تو آپ مہر دلوا سکتے تھے، اس کو نفقہ پورا نہ دیتا تو آپ نفقہ دے سکتے تھے. اس لیے یہاں یہ منع کیا گیا کہ اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم یتیم بچوں کے حقوق ادا نہیں کر سکو گے تو ایسی صورت میں تم ان سے نکاح کیا ہی نہ کرو، اپنے نفس کے لیے بہانہ نہ بناؤ، بلکہ ان کی شادی کسی دوسری سے کر دو، کسی دوسری جگہ کر دو، ان کے حقوق کی نگہداشت کرو اور خود ان عورتوں سے شادی کر لو اگر تمہیں پسند ہے تو ایسی لوگوں سے کرو، ایسی عورتوں سے کرو جو تمہارے لیے حلال ہے اور تم ان کے حقوق بھی پورے کر سکتے ہو. چاہے پھر قاعدہ بنا دیا 2 سے کرو، 3 سے کرو، 4 سے کرو، جو عورتیں پسند ہے. اس لیے ان یتیم بچوں سے شادی نہ کرو، کیونکہ ان کے ساتھ شادی کرنے کے بعد ان کے حقوق جب ادا نہیں کرو گے تو پھر وہ مظلوم بن جائیں گے اور تم ظالم. تو بہتر ہے ان کا نکاح کسی اور جگہ کرو، تمہیں جو پسند ہے ان سے کرو. لیکن فرمایا 2 سے کرو، 3 سے کرو، 4 سے، 4 کی اجازت ہے، لیکن فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اگر تمہیں ڈر ہو تو یتیم بچوں کے بارے میں تم انصاف نہیں کر سکو گے. فَانْكِحُوا کا لفظ آیا پیچھے، یعنی جس کا مطلب تھا نکاح کرو. یہ کوئی واجب نہیں ہے کہ ضرور کرو، استحباب کے لیے کہ مطلب کر سکتے ہو. لیکن پھر یہ بھی بتایا کہ اگر تمہیں لگے کہ تم انصاف نہیں کر سکتے تو 2، 3، 4 کرنے کی تمہیں اجازت دی ہے. یہ بھی تب ہے جب تمہیں اپنے پر اعتماد ہو، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو تم حقوق کے اندر ان کے درمیان برابری نہیں کر سکو گے، عدل انصاف کا معاملہ نہیں کر سکے گے، تو پھر ایک ہی پر اکتفا کرو یا باندی پر اکتفا کرو، کیونکہ باندی کے لیے ویسے خاص حقوق ہے نہیں نا، کیونکہ باندی تو باندی ہے، وہ تو غلام ہے، تو اس سے پھر کر لو، اور اس کے کوئی ایسے حقوق نہیں ہے. آزاد عورت کے حقوق زیادہ مشکل بھی ہوتے ہیں اور زیادہ لازم بھی ہوتے ہیں، تو پھر تم باندی سے کر لو. لیکن کسی کو اپنے نکاح میں لا کے پھر اس کے حقوق پورے نہ کرنا یہ جائز نہیں. اچھا جی، وآتوا النساء صدقاتهن نخلا، عورتوں کو ان کی مہر خوشی کے ساتھ دیا کرو، رغبت کے ساتھ. نخلا کا مطلب ہوتا ہے خوشی کے ساتھ. عورتوں کو ان کی مہر خوشی کے ساتھ دیا کرو. نکاح میں جو مہر متعین کیا جاتا ہے یہ عورت کا قرض ہوتا ہے جو خاوند کے ذمے لگتا ہے. عام طور پر آج بھی یہ رواج ہے کہ لوگ ادا نہیں کرتے، رسماً معاف کروا لیتے ہیں، اور یہ معاف جو رواج کے دباؤ سے ہے یا دوسرے خارجی حالات کے دباؤ سے، یہ کوئی معتبر نہیں ہے. خاوند کے ذمے یہ قرض ہوتا ہے، ادا کرنا چاہیے. اس کو ادا کرنے کے بعد پھر وہ عورت خوشی کے ساتھ واپس کر دے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. خارجی حالات کے دباؤ کے بغیر اگر خود خوشی کے ساتھ ویسے ہی معاف کر دیے، وہ کہتی میں لیتی نہیں ہے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن دباؤ دے کر اس سے معاف کروانا معاف ہوتا ہی نہیں ہے. پھر فرمایا فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، اگر خوش ہو جائے تمہارے لیے وہ اس مہر میں سے کسی شے سے عذر دل، یعنی دل سے خوش ہو جائیں، اور طیب نفس کے ساتھ ہی دوسرے کا مال حلال ہوتا ہے. اگر طیب نفس نہیں ہوتا نا، طیب نفس کا مطلب ہے دلی خوشی، تو مال حلال ہی نہیں ہوتا. دل کی خوشی کے تحت ہی ایک دوسرے کو عطیہ کر دیا، ہدیہ دے دیا، گفٹ دے دیا، وہی بہتر ہے. جہاں دل کی کراہت آ جائے، جبر والی بات آ جائے، وہاں پھر کھانا پینا ہی جائز نہیں ہوتا. تو اگر وہ دل کی خوشی سے کوئی چیز چھوڑ دے، فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، تو اس کو لذیذ سمجھ کے، خوشگوار سمجھ کے کھا لیا کرو. اچھا جی، پھر فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، نادان بچوں کو، بے سمجھ بچوں کو اپنے مال نہ دیا کرو، ایسے مال جن کا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قیام بنایا، یعنی تمہاری زندگی کو قائم رکھنے کا ذریعہ بنایا. یہ مال کی اہمیت بتائی، یعنی مال کوئی ایسی ہی ضائع کرنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ انسان کی گزران کا باعث ہے، مایا زندگی ہے، اس کے ساتھ انسان کا وقت اچھا گزرتا ہے. تو اگر مال ضائع ہو جائے اور مال کے اعتبار سے انسان محتاج ہوتا ہے تو نہ عزت رہتی نہ وقار. انسان بہت جلدی اپنے دین سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا فقر انسان کو کفر تک لے جاتا ہے. تو فرمایا اس کو ضائع مت کرو. اگر کسی کے پاس مال ہو تو اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، قابل قدر چیز ہے، مایا زندگی ہے. اور اگر بے سمجھ لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا اور وہ ضائع کر دیں، نادان بچوں کو مال نہ دیا کرو. اگر اپنے مال تم نادانوں کے سپرد کر دو گے، ایسے مال جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زندگی گزارنے کا ذریعہ بنایا، تو صفحا کو اس میں سے کھانے کے لیے دیتے رہا کرو، ان کے کپڑے اور خوراک اس میں سے انتظام کرو، لیکن ان کے حوالے نہ کرو ورنہ وہ ضائع کریں گے. بقدر ضرورت آپ ان کو دیں اور باقی اپنے پاس رکھیں، اور معاملہ کریں تو نرمی کے ساتھ، سختی نہ کریں. پھر فرمایا وابتلوا الیتام، یتیموں کی آزمائش کرتے رہا کرو، یعنی کبھی کبھی ان کو کچھ خریدنے کے لیے بھیج دیا کرو، بیچنے کے لیے بھیج دیا کرو، ان کی سمجھداری کی
کا ٹیسٹ کرو حتیٰ کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے، بالغ ہو جائیں، پھر اگر وہ تمہیں سمجھدار لگیں فَإِنْ آنَسْتُم مِنْهُمْ رُشْدًا، سمجھدار لگیں فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تمہیں ان کے مال ان کے سپورٹ کر دو۔ البتہ اگر وہ اس طرح سے بے وقوف ہے، نادان ہے، مغلوب العقل ہیں، اور چاہے وہ بالغ بھی ہو گئے عقل نہیں ہے، تو پھر ان کو مال نہ دو۔ اور فرمایا ولا تأکلوها اسرافا، ضرورت سے زیادہ خرچ کرتے ہوئے یتیموں کے مالوں کو نہ کھا جایا کرو، اس بات سے سبقت لے جاتے ہوئے کہ نہ کھایا جائے کہ بڑے ہو کر مال ہم سے وہ لے لیں گے۔ ان کے بڑے ہونے سے سبقت لے جاتے ہوئے تو جلدی جلدی ان کے اندر تصرف کرو، تاکہ وہ بڑے ہوں گے تو وہ مال لے لیں گے، تو تم ان کے بڑے ہونے سے پہلے ان کا مال ضائع کر دو، ایسا مت کرو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بلکہ بقدر ضرورت خرچ کرو، مناسب اندازی کے ساتھ خرچ کرو۔ اگر تمہارے دل میں یہ جذبہ ہو کہ ہم جلدی جلدی اس میں تصرف کر لیں ورنہ یہ بالغ ہو جائیں گے ہمارا مال لے لیں گے، تو ایک مجرمانہ کوشش ہے۔ پھر فرمایا ومن کان فقیرا، جو کوئی شخص غنی ہے، اس کی اپنی ضرورت گھر سے پوری ہو رہی ہے، تو اس کو کھانے پینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے، اگر وہ یتیم کی خدمت کرتا ہے تو اس کو یتیم کی خدمت کا معاوضہ نہیں لینا چاہیے۔ فلیستعفف، پھر وہ بچ کر رہے، اور جو تمہیں محتاج ہو، ضرورت مند ہو، تو پھر وہ یتیم کی خدمت کرتا ہے تو اس خدمت کا عوض وہ یتیم کے مال سے لے سکتا ہے، لیکن وہ بھی معروف طریقے سے۔ فشہدوا علیہم، گواہ بنا لیا کرو یتیم کی جائیداد اس کے سپرد کرتے ہوئے۔ وکفی باللہ حسیبا، اصل تو اللہ حساب لینے والا کافی ہے۔ آگے وراثت کی تقسیم کا مدار بیان کیا گیا، ورثے کے مسئلے کی بنیاد اٹھائی جا رہی ہے، کیونکہ پہلے زمانے میں سرور کائنات سے پہلے وراثت اکثر و بیشتر بالغ لڑکے ہی سنبھالتے تھے۔ بالغ لڑکا نہ ہوتا تو جو بھی خاندان کے اندر بڑا ہوتا وہی قبضہ کر لیتا، نہ عورتوں کو حصہ دیتے اور نہ بچیوں اور بچوں کو دیتے۔ تو یہاں وہ حصے متعین کیے گئے کہ جو شخص بھی مال وغیرہ چھوڑ کے جائے تو اس کو کس اصول سے تقسیم کرنا ہے۔ مردوں کے لیے حصہ ہے اس چیز سے جس کو والدین ان کے چھوڑے، اقربون چھوڑے، رشتے دار، تو مرد بھی حصے میں شریک ہیں، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس چیز میں جس کو والدین چھوڑے، اقربون چھوڑے، یعنی ماں باپ کے چھوڑے ہوئے میں لڑکے بھی شریک ہیں، لڑکیاں بھی ہیں، اور رشتے داروں کے چھوڑے ہوئے میں بھی لڑکے بھی شریک ہیں اور لڑکیاں بھی ہیں۔ یہاں اقرب کا لفظ بولا گیا۔ وراثت کی تقسیم کا مدار قرابت پر ہے، جو زیادہ قریب ہو وہ زیادہ حقدار ہے، تو اللہ رب العزت نے یہاں اس کو یہ بیان فرما دیا۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ، تو اگلی آیت میں یہ جو آخری آیت ہے اس سے کہ وراثت کی تقسیم کرتے وقت ایسے رشتہ دار آ جائیں جو وراثت میں حصے دار نہیں ہیں، یا کوئی اور مساکین آ جائیں، تو ان کو ویسے ہی عطیے کے طور پہ تھوڑا بہت بطور خیرات دے دیا کرو، اچھی بات کہہ کے ٹال دیا کرو، لیکن یہ بطور خیرات کے جو کچھ دینا ہے یہ بالغ ورثہ اپنے حصے میں سے دیں گے، نابالغ میں کے حصے میں سے دینے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ نابالغ اگر اجازت بھی دے دے تو اس کی اجازت کا اعتبار نہیں ہوتا، اور اگر کچھ ورثہ بالغ ہیں اور کچھ نابالغ تو بالغین اپنے حصے میں سے بطور صدقہ اور خیرات دیں۔ اور اگلی آیت میں فرمایا کہ یتیموں کا خیال رکھنا، ان میں اپنی اس نفسیاتی اصول کو برتا، اور کہا جا رہا ہے کہ تم یہ سوچو اگر تم مر جاؤ اور پیچھے یتیم بچے چھوڑ دو تو تمہارے کیا جذبات ہوں گے، تمہارے بچوں کے ساتھ لوگ کس طرح پیش آئیں۔ تو جیسے تم اپنے بچوں کے متعلق سوچتے ہو کہ مر جانے کے بعد تمہارے بچوں کے متعلق یہ جذبات ہوں، تو دوسروں کے بچے اگر اس طرح یتیم ہو گئے تو ان کے ساتھ بھی انسان کو ایسے ہی جذبات رکھنے چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ کہ اگر چھوڑ جائیں وہ اپنے پیچھے کمزور بچے تو ان کے متعلق اندیشہ کریں گے، بس چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے، درست بات کہیں، اچھی بات کہیں، نرمی کے ساتھ ان کو سمجھائیں، بات درست کہیں، نرمی سے کہیں، اور ایسے خیال کریں کہ اگر ہمارے یہ بچے ہوتے تو ہم ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے۔ بے شک وہ لوگ جو یتیموں کے مال کھاتے ہیں، ناحق کھاتے ہیں، تو وہ اپنے پیٹ کو جہنم کی آگ سے بھر رہے ہیں۔ انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، ان قریب وہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ هذا هو المرام والله أعلم بحقيقة الكلام، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ سورہ نساء کی 10 آیات مکمل ہو گئی الحمدللہ، یہاں سے انشاءاللہ کل سبق کا آغاز کریں گے۔